کیا مہر میں تو ان صورتوں کو لے سکتی ہے؟ چیخ پڑی، اے اللہ کے نبی بس کیجئے، جس عورت کی نکاح میں قرآن کی صورتیں مہر بن جائیں، جس عورت کی نکاح میں قرآن کی آیتیں، قرآن کی صورتیں مہر بن جائیں، اس سے زیادہ بابرکت نکاح کس کا ہو سکتا ہے؟ اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد اس عورت نے، خولہ بنت سالبہ نے اپنے ہاتھ بلند کر لیے اور کہا، اے اللہ، نبی کا دروازہ بند ہے لیکن تیرا دروازہ تو بند نہیں ہے۔ الہ العالمین، میرے شوہر نے مجھ سے زہار کر لیا ہے، اپنی ماں کی طرح حرام کر لیا ہے۔ بچوں کو پیار تو میں دے سکتی ہوں لیکن کھلانے پلانے کی ذمہ داری تو میرے شوہر کی ہے۔ اے اللہ، میرے لیے اور میرے ہسبینڈ کے درمیان کوئی راستہ نکال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اسٹیج پر بیٹھے ہوئے معقر علماء کرام، مدرسے کے ذمہ داران، جلسہ کمیٹی کے ممبران،
سردیوں کی ٹھنڈ کی اس رات میں اب تک بیٹھے ہوئے معزز سامعین حضرات، اسلامی خواتین، ماں اور بہنوں، نوجوانوں، عزیز بچوں، اللہ رب العالمین نے ہمارے اور آپ کے اوپر بہت سے احسانات کیے ہیں، بہت سی نعمتیں اس نے ہمیں اور آپ کو دی ہیں۔ ان نعمتوں میں ایک بڑی نعمت یہ ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، انسان کو سب سے بہتر ڈھانچے میں، سب سے بہترین ساخت کے اندر پیدا کیا۔ اس انسان کو عقل و شعور دیا، اچھا اور برا سمجھنے کی صلاحیت دی۔ یہ انسان ہی ہے جو سمجھتا ہے کہ میرے لیے اچھا کیا ہے، میرے لیے برا کیا ہے۔ انسان چاہے جتنے گناہ کرتا ہو، لیکن وہ جانتا ہے کہ ہم یہ کام جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے۔ غلط کام کرنا یہ ایک الگ بات ہوئی، لیکن غلط کام کو دل سے غلط جاننا، یہ اس کی سمجھ اور اس کی فکر کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اس کو معلوم ہے کہ یہ کام اچھا ہے، اس کو معلوم ہے یہ کام برا ہے۔ نماز پڑھتا ہے، اس کا دل اندر سے کہتا ہے کہ یہ اچھا کام ہے۔ کسی غریب کی مدد کرتا ہے، اس کا دل اندر سے کہتا ہے کہ یہ کام اچھا ہے۔ کسی غریب لڑکی کی شادی کرا کر اس کا گھر بساتا ہے، اس کا دل اندر سے کہتا ہے کہ یہ کام اچھا ہے۔ لیکن جب یہی انسان کوئی برا کام کرتا ہے، شراب پیتا ہے، لیکن اس بات کو اچھی طرح جانتا ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے، جوا کھیلتا ہے، اس کا دل اندر سے اس کو ملامت کرتا ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے۔ کسی کی ماں، بہن، بیٹی کے ساتھ غلط کام کرتا ہے، اس کا دل اندر سے اس کو ملامت کرتا ہے کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو اختیار دیا ہے کہ ہم نے دونوں راستے تمہیں بتا دیے ہیں، یہ اچھا ہے، یہ غلط ہے۔ اِنَّ هَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے دونوں راستے بتا دیے ہیں، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، اور پھر تجھے آزاد چھوڑ دیا ہے۔ اب تم چاہو تو اچھے راستے پر چل کر شکر گزار بن جاؤ، یا برے راستے پر چل کر اللہ کے نافرمان بندے بن جاؤ، یہ تمہارا اختیار ہے۔ تو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا، اور انسان بنانے کی حیثیت سے یہ الگ بات ہے کہ دنیا میں بہت سے مذہب ہیں، انہی مذاہب میں
ایک بڑا مذہب اسلام ہے، اور آپ اسلام کی جب اسٹڈی کریں گے، اسلام کا جب مطالعہ کریں گے، قرآن کو جب آپ پڑھیں گے، حدیث کو جب آپ پڑھیں گے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اسلام پورا کا پورا انسانیت سے بھرا پڑا ہے۔ آج پوری دنیا میں بات انسانیت کی ہو رہی ہے، مانوتا کی بات ہو رہی ہے۔ کبھی کبھی آپ دیکھتے ہوں گے ٹی وی کی ڈیبیٹ پر بیٹھنے والے لوگ اکثر یہ کہتے ہیں، نہیں، نہ میں ہندو ہوں نہ میں مسلمان ہوں، میں انسان ہوں، میرا سب سے بڑا دھرم انسانیت ہے، کہتے ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ اسلام ہی کی آواز ہے۔ ہمارا سب سے بڑا مذہب انسانیت، تو یہ انسانیت بتائی کس نے ہے؟ یہ آپ کو کیسے پتا چلا؟ پیاسے کتے کو پانی پلا دینا، بھوکے جانور کو بھی کھانا کھلا دینا، آپ کے گھر میں پلنے والے جانور، بھیڑ اور بکریاں، ان کے پیٹھ پر ہاتھ پھیر دینا، ہے یہ سلوک ان جانوروں کے ساتھ بھی جو آپ کر رہے ہیں، یہ کس نے بتایا ہے؟ تو اس لیے میں کہہ سکتا ہوں کہ ہمارا سب سے بڑا مذہب اسلام ہے، کیونکہ اس نے انسانیت کی سب سے زیادہ تعلیم دی۔ ورنہ ایک دور تھا لوگوں کو لڑایا جاتا تھا، اور ایک زمانہ تھا کہ بڑے بڑے خونی اور خطرناک شیروں کو پالا جاتا تھا، اور بادشاہ جب کسی انسان کو سزا دینا چاہتا تھا تو شیر کو 4-5 دن بھوکا رکھا جاتا تھا، اور اس کے سامنے پھر اس انسان کو چھوڑ دیا جاتا تھا، اور چشم زدن میں 1-2 منٹ میں وہ شیر اس انسان کو پھاڑ دیتا تھا اور اس کو کھا جاتا تھا۔ ایک زمانہ تھا کہ بادشاہوں کے دلوں میں بھی انسانیت نہیں تھی، اور آج بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے دلوں میں انسانیت نہیں ہے۔ کوئی آدمی سڑک پر مرتا ہے تو مرتا رہے، بھوک سے بلبلاتا ہے تو بلبلاتا رہے، اور کہیں کہیں انسانیت کو مجروح ہوتے ہوئے آپ ایسے موقع پر دیکھیں گے کہ ایک بے بس انسان کو پکڑ لیا گیا، ہاتھ پیچھے سے باندھ دیے گئے اور اس کی لنچنگ کی جا رہی ہے، لاٹھی، ڈنڈے، کھنجر، پتھر، جوتے، چپل سب مارے جا رہے ہیں، اور اسی کے بغل میں کھڑا ہوا ایک انسان بجائے اس کے کہ اس کو بچائے، وہ بچاتا نہیں ہے بلکہ اس کی ویڈیو بناتا ہے۔ یہ چیزیں آج بھی آپ کو دیکھنے کو ملیں گی، اور ستم بالائے ستم تو یہ کہ یہ کام جب کوئی مخصوص اور وشیش دھرم کے لوگ کریں اور اس پر کسی وشیش ویکتی کا نام لیا جائے، مثلا افغانستان میں چلے جائیے یا اپنے پڑوسی ملک میں چلے جائیے، جب وہاں کسی کو مارتے ہیں تو نعرہ لگاتے ہیں، نعرہ تکبیر، اور جب کسی کا قتل کرتے ہیں تو ادھر بھی کہتے ہیں اللہ اکبر۔ اور ہمارے دیش میں یہی نعرہ بدل جاتا ہے، جے شری رام، یا زبردستی رام رام بولو۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انسانیت کیا ہے، کیا ان چیزوں کا اسلام سے کوئی تعلق ہے، انسانیت سے کوئی تعلق ہے؟ چاہے وہ اللہ کا نام لے کر کیا جا رہا ہو، چاہے وہ جیسس کا نام لے کر کیا جا رہا ہو، چاہے وہ رام کا نام لے کر کیا جا رہا ہو،
اگر دنیا میں کوئی انسان کسی انسان کو مارتا ہے تو وہ انسان نہیں رہ جاتا ہے. ہمارا قرآن ایسے قتل کے بارے میں کلیئر کہتا ہے, صاف کہتا ہے, من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فکأنما قتل الناس جميعا. جس نے کسی ایک انسان کو, کسی ایک منشیہ کو قتل کر ڈالا, جس نے کسی ایک انسان کو مار ڈالا. علماء بیٹھے ہیں, پوچھئے, اللہ نے مسلمان نہیں کہا, جس نے کسی ایک ویکتی کو, ایک مسلمان کو نہیں, کسی بھی ایک انسان کو اگر مار دیا, چاہے وہ کوئی بھی ہو. من قتل نفسا بغیر نفس, بغیر کوئی بدلے کے اور بنا اس آدمی کی کسی غلطی کے ایسے ہی ناحق مار ڈالا, اس کو قتل کر دیا, تو قتل کرنے والا انسان یہ سمجھ لے کہ اس نے ایک منشیہ کو, ایک انسان کو قتل نہیں کیا. قتل الناس جميعا, وہ یہ سمجھ لے کہ اس نے پوری منشیہ کو, مانوتا کو, پوری دنیا کی انسانیت کو قتل کر ڈالا. اس نے پوری دنیا کی انسانیت کو مار ڈالا. اس سے زیادہ انسانیت کا سبق دنیا کی کسی مذہب کے اندر نہیں ملے گا. ایک منشیہ کے قتل کو, ایک انسان کے قتل کو, چاہے وہ ہندو ہی کیوں نہ ہو, سکھ کیوں نہ ہو, جینی کیوں نہ ہو, بدھسٹ کیوں نہ ہو, مسلمان کیوں نہ ہو, کسی نے ایک کو مار دیا تو وہ ایک کو نہیں مار رہا ہے, پوری دنیا کی انسانیت کو مار رہا ہے, پوری دنیا کی انسانیت کا قتل کر رہا ہے. اس کو سچے دل سے قبول کرنا چاہیے. اس بات کو طرفداری نہیں ہونی چاہیے. یہاں کوئی مسلمان کسی ہندو کو مار دے تو آپ مسلمان کا فیور کریں, یہ غلط ہے. اسی طریقے سے کوئی ہندو کسی مسلمان کو مار دے اور ہندو بھائی اپنے اس ہندو کو بچانے کی کوشش کریں, غلط ہے. سچ بولو اور سچ کا ساتھ دو, چاہے جو بھی ہو. انسانیت کی عزت تو اللہ رب العالمین نے بھی کی ہے. مسلمان چھوڑ دیجئے, آپ پوری انسانیت کی بات کر رہا ہوں آج میں. قرآن اٹھائیے, قرآن کی اس آیت کو پھر سے دیکھیے. میں پڑھنے جا رہا ہوں آپ کے سامنے اس آیت کو, آپ سنیے اور اس کے ایک ایک لفظ پر غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کو کتنا باعزت بنایا. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. 4 چیزیں بتائی گئی ہیں اور یہ کسی دھرم سے نہیں جوڑی گئی ہیں بلکہ انسانیت سے جوڑا ہے. پہلا لفظ دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, ہم نے آدم کے ہر ایک بیٹے کو معزز بنایا ہے. ہم نے آدم کی ہر اولاد کو عزت دی ہے. ہم نے ہر ایک انسان کو عزیز بنایا ہے. ہم نے ہر ایک انسان کو باعزت بنایا ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے ہر مسلمان کو باعزت بنایا ہے. بنی آدم, اللہ کہہ رہا بنی آدم کو, آدم کے بیٹوں کو, ساری اولادیں آدم کو. پہلے جملے پر غور کرو, یعنی سب باعزت ہیں. آپ کسی کی عزت کے ساتھ کھلواڑ نہیں کر سکتے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, اور ہم نے بنی آدم کو, آدم کے ہر بیٹے کو معزز بنایا, مکرم بنایا ہے. ہم نے ہر آدم کے بیٹے کو عزت دی ہے. پہلی چیز.
وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ہم نے ان کو خشکی میں اور سمندر میں، پانی میں ہم نے ان کو اٹھایا ہے۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، خشکی ہو یا پھر پانی، ہم نے ان کو اس میں جگہ دی ہے۔ دیکھ لیجیے آپ، ایک انسان سفر کرتا ہے، خشکی کا بھی سفر کرتا ہے، پانی کا بھی سفر کرتا ہے، ناؤ میں بیٹھتا ہے۔ ہم نے یہ پانی، یہ دریا، یہ سمندر صرف ایک مخصوص مذہب کے لیے نہیں بلکہ سب کو عطا کیا ہے۔ سمندر یا ندی یا دریا کے پانی پر مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارا حق ہے، ہمارے رب نے اس کو پیدا کیا ہے، نہیں، اس پر ہندو بھی سفر کرتا ہے، مسلمان بھی سفر کرتا ہے، سکھ بھی سفر کرتا ہے، کشتیوں میں سب بیٹھتے ہیں، پانی کے شپ میں، جہاز میں بھی سب بیٹھتے ہیں اور سفر کرتے ہیں۔ اور یہی حال خشکی کا بھی ہے۔ اگر آپ کے پاس ماروتی ہے تو دوسروں کے پاس بھی ہے، اگر آپ کے پاس سوئفٹ ڈیزائر ہے تو دوسروں کے پاس بھی ہے، اگر آپ سڑک پر سفر کرتے ہیں تو دوسرا بھی سڑک پر سفر کرتا ہے۔ آپ یہ نہیں سمجھ سکتے ہیں، نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس خشکی پر صرف ہمارا حق ہے، کیونکہ ہم اپنے رب پر ایمان لائے ہیں۔ اللہ نے کیا کہا؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے ہر آدم کے بیٹے کو مکرم باعزت بنایا ہے، اور ہم نے ان کو اٹھایا ہے سمندر میں بھی اور خشکی میں بھی، خشکی اور سمندر پانی میں بھی ہم نے ان کو سفر کرایا ہے، ہم نے ان کو اٹھایا ہے۔ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم جو پاکیزہ روزی دیتے ہیں ہم ان سب کو دیتے ہیں، صرف مسلمانوں کو نہیں دیتے ہیں۔ اگر زمین سے سبزیاں پیدا ہوتی ہیں تو صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، وہ ہندو بھی کھاتا ہے، سکھ بھی کھاتا ہے، جینی بھی کھاتا ہے۔ اسی کو اللہ نے کہا ہے، جب ہم نے کھانے اور پینے کی چیزوں میں کسی کے لیے بندش نہیں بنائی ہے تو پھر تم ایک دوسرے کو نفرت کی نظر سے کیسے دیکھ سکتے ہو؟ جب ہم نے کھانے اور پینے کی چیزوں میں کسی کے لیے بندش نہیں کی ہے تو تم کسی کا کھانا پانی کیسے بند کر سکتے ہو؟ جب ہم اپنے نافرمان بندوں کو بھی کھلاتے اور پلاتے ہیں تو تم اپنے دشمن کا کھانا پانی کیسے روک سکتے ہو؟ آپ نظر ڈال کے دیکھیں، ہم کس کو کھلاتے ہیں؟ دعوت ابھی اپنی بیٹی کی شادی کریں گے، اپنے دوستوں کو بلائیں گے، ہمارا دشمن اس کو ہم دعوت نہیں دے دیں گے، کیوں؟ اس کو کیوں بلائیں گے؟ زندگی بھر ہمارا وروध کرتا رہا، ہم اس کو بلائیں گے؟ آپ نے 50 سال محنت کی اور کمایا، لیکن آپ اپنی محنت کی کمائی پر صرف اپنے دوستوں کو کھلاؤ گے، اپنے دشمن کو نہیں۔ دنیا پہ نظر ڈالو، دنیا پر کتنے لوگ ہیں جو اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں، کتنے لوگ ہیں جو اللہ کے وجود تک کا انکار کرتے ہیں، اور کتنے لوگ ہیں جو سرعام سرکشی کر رہے ہیں، بغاوت کر رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی پر اترے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العالمین اس کے باوجود ان کو کھلا رہا ہے۔ ہم اپنے دوستوں کو کھلائیں گے، اپنے رشتہ داروں کو کھلائیں گے، لیکن اللہ رب العالمین تو اپنے دوستوں کو بھی کھلا رہا، اپنے دشمنوں کو بھی، اپنے اوپر ایمان لانے والوں کو بھی اور اپنا انکار کرنے والوں کو بھی۔ اس کی نظر میں کوئی نہیں، ٹھیک ہے تم ایمان لائو، ایمان لا کر تم ایمان کے مطابق اپنی زندگی گزارو گے تو ہم آخرت میں تمہیں اس کا اچھا بدلہ دیں گے، لیکن دنیا میں چونکہ اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے میری نظر میں، اس لیے ہم اپنے نافرمان بندوں کو بھی اس دنیا میں کھلائیں گے، پلائیں گے، کھاؤ پیو، اور ایک مہلت دے دی، جاؤ سوچو، تمہارے پاس سوچنے کے لیے وقت ہے۔ یہ زمین سے غلہ کون اگاتا ہے؟ یہ زمین یا آسمان سے بارش کون برساتا ہے؟ اور آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ دیکھیے، آسمان سے اتنی بارش ہوتی ہے جتنی ضرورت ہے۔ زیادہ بارش اگر ہوتی ہے تو ہمارا اناج بیکار ہو جاتا ہے، اور زیادہ بارش ہوتی ہے تو سیلاب باڑھ کی شکل اختیار کر لیتا ہے تو گاؤں کے گاؤں ڈوب جاتے ہیں۔
آپ دیکھیے ہوا اتنی ہی چلتی ہے جتنی ہماری زندگی کے لیے ہمیں ضرورت ہے. تھوڑی سی ہوا میں زیادتی ہو جاتی ہے تو ہم دعائیں مانگنے لگتے ہیں, اللہ اس آندھی کو بند کر دے, اس طوفان کو بند کر دے, اللہ رحمت کی آندھی, رحمت کی ہوا چلا. غور کیجیے آپ, جب بارش نہیں ہوتی ہے تو مسجدوں میں دعائیں ہونے لگتی ہیں, اللہ ہمارا اناج خشک ہو جائے گا, رحمت کی بارش برسا دے. اور جب بارش اپنے معیار سے تھوڑا زیادہ ہو جائے تب بھی دعا ہوتی ہے, اللہ اب یہ بارش روک دے. غور کیجیے آپ, سورج کی گرمی ہمیں اتنی ہی ملتی ہے جتنی ہمیں ضرورت ہے. اگر یہ سورج اپنی پوری کی پوری گرمی ہمیں دے دے تو اس روئے زمین پر نہ اناج بچے گا, نہ ہم اور آپ بچیں گے. مئی کے بعد جون کے مہینے میں جب اس سورج کے اندر تھوڑی سی تپش زیادہ ہو جاتی ہے تو اس کی گرمی ہم برداشت نہیں کر پاتے ہیں اور ہمیں اے سی کا, ایئر کنڈیشن کا سہارا لینا پڑتا ہے. ہم چلچلاتی ہوئی دھوپ میں باہر نہیں نکل سکتے ہیں. سورج کی تھوڑی سی گرمی کی زیادتی کی وجہ سے ہم اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتے, ہم کولر میں بیٹھتے ہیں, ہم اے سی میں بیٹھتے ہیں. ذرا ہم نے غور کیا ہے, یہ سورج جب اپنے اندر اس گرمی کو تھوڑا سا سمیٹ لیتا ہے, کم کر دیتا ہے, تب بھی ہم سے برداشت نہیں ہوتی ہے اس کی برودت. جب یہ گرمی اپنے اندر واپس لے لیتا ہے تو ہمیں پھر اس دنیا میں ٹھنڈ برداشت نہیں ہوتی ہے. پھر ہم اپنے اوپر گرم کپڑے بھی پہنتے ہیں, جیکٹ بھی پہنتے ہیں, مفلر بھی لپیٹتے ہیں, کیپ بھی لگاتے ہیں. میرے بھائیوں تصور کرو اگر تھوڑی زیادہ سردی پڑ جائے تو کشمیر والوں سے حالات پوچھئے, کشمیر کے لوگوں سے حالات پوچھئے, یہ تھوڑی سی برودت اور ٹھنڈک زیادہ ہو جاتی ہے تو پھر وہ کیا کرتے ہیں. ہمیں اتنی گرمی مل رہی ہے, اتنی ٹھنڈک مل رہی ہے جتنی ہمیں ضرورت ہے. یہ کیسا نظام چل رہا ہے, اتنا اچھا نظام کیا کوئی چلاتا ہے دنیا میں؟ آپ دیکھ لیجئے, لوگوں سے ایک ملک نہیں سنبھلتا ہے, ایک دیش کا نظام کو صحیح نہیں چلا پاتے ہیں, اور اللہ رب العالمین کا یہ سسٹم کتنا منظم طریقے سے چل رہا ہے. ہوا متعینہ مقدار میں, سورج کی گرمی جتنی چاہیے اتنی, اور پھر اس پر بھی اللہ کی کنجوسی بخالت نہیں, دوست کو بھی دشمن کو بھی, ایمان اہل ایمان کو بھی کافروں کو بھی, جانوروں کو بھی. اور سمندر میں ایک مچھلی ایسی رہتی ہے جس کا نام ہے وہیل مچھلی, جو ایک دن میں 40 ٹن گوشت کھاتی ہے. 40 ٹن گوشت. اللہ رب العالمین اس مچھلی کو بھی بھوکا نہیں سونے دیتا ہے, اس کو بھی 40 ٹن غذا پہنچاتا ہے. ہم کو 2 روٹی کھانا ہے, ہم کو 1 پلیٹ چاول کھانا ہے, وہ 40 ٹن کھاتی ہے ایک دن میں. اللہ اس کو بھی بھوکا نہیں سلاتا ہے. ہم 2 روٹی کھانے کے لیے کتنا پریشان ہیں, اس کا حق مار رہے ہیں, اس کا حق مار رہے ہیں, اس کی زمین پہ قبضہ کر رہے ہیں, اس پر ظلم کر رہے ہیں. ہم نے 2 روٹی کمانے کے لیے کیسے کیسے نئے نئے طریقے استعمال کیے ہیں. اگر ہم کسی گاڑی کے میکینک ہیں تو گاڑی سنبھلنے آتی ہے تو ہم اس کو بے وقوف بناتے ہیں, صاحب اس میں یہ کمی, اس میں یہ کمی. 500 روپے کا کام آپ اس کو 3000 بتاتے ہیں اور معاملہ 2000 پہ فٹ ہو جاتا ہے. آپ بھی جانتے ہیں کہ 500 روپے میں یہ گاڑی صحیح ہو جائے گی, لیکن چلو 3000 کی بجائے وہ 2 دے رہا ہے, 1500 تو ہمیں پھر بھی بچ رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بالباطل. ایمان والو آپس میں تم ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے مت کھاؤ, ناجائز طریقے سے مت کھاؤ, حرام طریقے سے مت کھاؤ. قرآن کو کہنا پڑا, اللہ کو کہنا پڑا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. آپس میں تم ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ. کون نہیں کھاؤ؟ جس کو بھی دیکھو ناجائز طریقے پہ, کتنا بڑا بڑا ولی اللہ ہو, اللہ والا بنا پھرتا ہو, 5 ٹائم کا نمازی ہو, لیکن ایک مرتبہ ذرا اس کے رزق کی طرف دیکھ لیجئے گا کہاں سے آ رہا ہے, اس کی روزی روٹی کے شروط کیا ہیں آپ دیکھ لیجئے.
اس کا ذریعہ معاش کیا ہے آپ دیکھ لیجیے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اے آدم کی اولاد ہم نے تمہیں باعزت بنایا. اے آدم کی اولاد ہم نے تمہیں خشکی اور تری میں، سمندر میں، پانی کے اندر اور خشکی کے اندر ہم نے تمہیں سوار کیا. اے آدم کے بیٹو، وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، ہم نے تم کو پاکیزہ روزی دی. یہ سب کے لیے ہے. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. اور اے آدم کی اولاد، اے آدم کے بیٹو، اے ہندو، اے مسلمانوں، اے سکھوں، اے عیسائیوں، ہم نے تمہیں بہت سی مخلوقات کی اوپر فضیلت دی ہے. بہت سی مخلوقات پر فضیلت دی ہے. لوگ وہ حدیث پیش کرتے ہیں کہ انسان اشرف المخلوقات ہے. یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، نہ کہیں کہا گیا ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، سب سے افضل ہے. یہ کہیں نہیں کہا گیا ہے. اور جس حدیث کا لوگ سہارا لیتے ہیں وہ موضوع اور من گھڑت ہے حدیث. من گھڑت ہے حدیث. اشرف المخلوقات نہیں ہے انسان. اللہ نے یہ کہا ہے ہم نے بہت سی مخلوقات پر تم کو فضیلت دی ہے. یہ نہیں کہا کہ سب سے اچھی مخلوق انسان کو بنایا. یہ نہیں کہا ہے. کیا کہا؟ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. اور ہم نے فضیلت دی. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. ہم نے جو مخلوق پیدا کی ہے، جو دنیا میں جتنی مخلوق پیدا کی ہے، ان میں بہت سی مخلوقات پر ہم نے تم کو فضیلت دی ہے. اس کا مطلب یہ کہ سب پر نہیں دی ہے، بہت سی مخلوقات پر فضیلت ملی ہے، لیکن سب سے افضل انسان ہی ہو یہ ضروری نہیں ہے. تو میرے بھائیوں، انسان کو باعزت بنایا. اس سے اچھی آیت کوئی، اس سے اچھی آیت اور کون سی پیش کی جائے آپ کے لیے، جس میں پوری انسانیت کو باعزت بنایا گیا. مسلمان اگر اس آیت پر غور کر لیں تو کبھی مسلمان کا فیور نہیں کرے گا غلط کاموں پر. ہندو کا فیور نہیں کرے گا اس کے غلط کاموں پر. غلط کام غلط ہے چاہے وہ ہندو کرے، غلط کام غلط ہے چاہے وہ مسلمان کرے. شراب پینا غلط ہے چاہے وہ مسلمان پیے، شراب پینا غلط ہے چاہے وہ ہندو پیے. کسی کی ماں بہن بیٹی کے ساتھ زنا کرنا غلط ہے چاہے وہ مسلمان کرے چاہے وہ ہندو کرے، چاہے وہ سکھ کرے چاہے وہ عیسائی کرے. چوری ہے چاہے وہ مسلمان کرے چاہے وہ ہندو کرے چاہے وہ سکھ کرے چاہے وہ عیسائی کرے. غلط ہے اور غلط کو غلط کہنا چاہیے. میرے پیارے ساتھیوں، اسی کو قرآن کہہ رہا ہے ہم نے اے آدم کے بیٹو تمہیں معزز بنایا ہے، تمہیں ہم نے عزت دی ہے، تمہیں ہم نے تکریم بخشی ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اے آدم کے بیٹو ہم نے تمہیں مکرم بنایا ہے. تو اللہ نے ہر آدم کے بیٹے کو مکرم بنایا ہے. اس کی عزت اس کے معیار اس کے صلاحیت کے مطابق ہونی چاہیے. چاہے وہ کسی بھی مسلک کا، کسی بھی مذہب کا آدمی ہو، اس کی استطاعت سے، اس کی حیثیت سے اس کی عزت ہونی چاہیے. آئیے قرآن کی دوسری آیت ہم پیش کرنے جا رہے ہیں. اس آیت کو آپ سنیں گے تو آپ سوچیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کے انسانوں کو تو آپس میں بھائی بھائی بتایا، ایک خاندان سے جوڑا ہے، ایک کنبے سے جوڑا ہے، ایک خاندان سے جوڑا ہے. کیا خاندان کے اندر بھی دشمنی ہوتی ہے؟ یا ایھا الناس، یا ایھا الذین آمنوا نہیں ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. ہے سمپورن جگت کی مانو ذاتی، ہے ساری دنیا کے انسانوں، ہم نے تمہیں ایک ہی مرد اور ایک ہی عورت سے پیدا کیا. یا ایھا الناس، ہے ساری دنیا کے لوگوں، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تمہیں ایک مذکر سے، ایک مؤنث سے، ایک مرد سے، ایک عورت سے پیدا کیا ہے. تمہارا باپ ایک ہے، تمہاری ماں ایک ہے، تم ایک ہی باپ کی، ایک ہی پرم پتا کی سنتان ہو، ایک ہی باپ کے بیٹے ہو، اور ایک ہی ماں کی اولاد. تو تمہاری ماں ایک ہے، تمہارا باپ ایک ہے. اس باپ کو تم آدم کہہ لو یا ویدوں کے آدھار پر اس باپ کا نام تم آشو رکھ لو. تم ایک ہی ماں کی اولاد ہو، قرآن کی روشنی میں تم حوا کے بیٹے بن جاؤ، یا ویدوں کی روشنی میں تم شتروپا ہیووتی کی سنتان ہو.
تمہارا باپ ایک ہے، تمہاری ماں ایک ہے، یعنی تمہارا خاندان ایک ہے. اس خاندان کی بنیاد پر مسلک مذہب تمہارے الگ الگ ضرور ہو سکتے ہیں، لیکن باپ پیڑ تمہارا ایک ہی ہے. اس سے یہ برانچیں نکلی ہیں، اس سے یہ شاخائیں نکلی ہیں، لیکن باپ ایک ہے، ماں ایک ہے، یعنی تم آپس میں ہو بھائی ہی. کتنی صریح اور صاف اور ستھری تعلیم برعکس رگ وید کے. رگ وید کہتی ہے اور منوسمرتی کہتی ہے برہما جی نے اپنے منہ سے برہمن کو پیدا کیا، برہما نے اپنے ہاتھوں سے چھتری یعنی ٹھاکر کو پیدا کیا، برہما نے اپنی ران سے ویش کو پیدا کیا، اور برہما جی نے اپنے پیروں سے شودر کو، ہریجن کو، نیچی ذاتی کو اپنے پیروں سے پیدا کیا. یہ ذات اور پات کا بٹوارا کر دیا منوسمرتی نے. منوشاستر اٹھا کر دیکھیے آپ. یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس دھرم کے اندر یہ کہا جائے کہ اللہ نے، برہما نے اپنے منہ سے برہمن کو پیدا کیا، یہ سر جو سب سے اچھا حصہ کہلاتا ہے پورے شریر کا، اس سر سے، اس منہ سے، یہاں سے یہاں تک لے کے سر سے کون پیدا ہوا ہے؟ برہمن. اور برہما جی کے ہاتھوں سے کون پیدا ہوا ہے؟ ٹھاکر، چھتری. اور برہما جی کے ران سے، یہ گھٹنے سے اوپر اور کمر سے نیچے کا حصہ ران کہلاتا ہے. یہاں ایک قوم ہے ہندو دھرم میں جو ویش کہلاتی ہے، ویش. برہما جی کے ران سے ویش پیدا ہوئے اور پیروں سے شودر. شودر مطلب ہریجن، نیچی ذاتی. والمیکی ہوئے یا جن کو چمار بولا جاتا ہے وہ ہوئے، یہ شودر میں آتے ہیں. اب بتائیے اس تعلیم کو کون گرہن کرے گا؟ ایک طرف یہ تعلیم اور ایک طرف ہائے ساری دنیا کے انسانوں، ہم نے تم کو ایک ہی مرد اور ایک ہی عورت سے پیدا کیا، تمہارا باپ ایک، تمہاری ماں ایک. غور کیجئے، دونوں طرف تعلیم میں آپ کچھ موازنہ کر رہے ہیں، ٹیلی کر رہے ہیں، کمپیئر کریے. آپ کیا محسوس کر رہے ہیں؟ آپ ایک طرف لکھا برہما جی نے اپنے منہ سے برہمن کو پیدا کیا اور سب سے نیچے پیر، نچلے حصے سے شودر کو پیدا کیا. اب دونوں میں فرق دیکھیے، ایک طرف برہمن اور ایک طرف نیچی ذاتی شودر. اب دونوں کی تعلیم و شکشا منوشاستر کے مطابق دیکھیے. وید پڑھنے کا ادھیکار صرف برہمن کو ہے. سنیے، یدی ہریجن شودر اگر وید پڑھ لے تو اس کی زبان کاٹ ڈالو. دیکھ رہے ہیں آپ، تعلیم دیکھیے آپ. منوشاستر میں لکھا ہے، منوسمرتی میں، وید سے برہمن ہی پڑھ سکتا ہے. اگر شودر وید پڑھ لے تو اس کی زبان کاٹ ڈالو. کیوں؟ اگر وید پڑھ لیا تو اس کو اصلیت معلوم ہو جائے گی، وید میں تو چھوت چھات ہے نہیں. یہ کیوں کر رہے ہیں؟ تو برہمنوں کی چوکیداری اور برہمنوں کی اجارہ داری ختم ہو جائے گی، برہمنوں کی فوقیت ختم ہو جائے گی، شریشٹھا ختم ہو جائے گی. اس لیے برہمن چاہتے ہیں کہ برہمن ہی پڑھیں اور دوسرا وید سے دور رہے. قرآن دیکھ، ادھر اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں؟ یہاں وید پڑھنے کا ادھیکار صرف برہمن کو، اور یہاں دین حاصل کرنے کا حق ہر ایک مسلمان کو. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. علم دین کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. ہر مسلمان، ہر مسلم، مرد ہو یا عورت، خان ہو، پٹھان ہو، ترک ہو، تیلی ہو، شیخ ہو، شیرشاہ آبادی ہو، سورجا پوری ہو، انصاری ہو، کسی بھی کاسٹ کا ہو، ہر ایک پر علم دین حاصل کرنا فرض ہے. ادھر دیکھیے، کمپیئر کیجیے، آپ ٹیلی کیجیے اور ملائیے. اگر برہمن کے علاوہ شودر اگر وید پڑھ لے تو اس کی زبان کاٹ ڈالو. آگے دیکھیے،
अगर वेद सुन ले, अगर वेद सुन ले तो उसके कानों में शीशा और तांबा पिघला के डाल दो, यानी उसको बहरा कर दो। इधर अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं, अगर किसी को कुरान पढ़ना नहीं आता है, अगर किसी को कुरान पढ़ना नहीं आता है लेकिन वो किसी को पढ़ते हुए देख रहा है और बैठ के सुन रहा है, तो सुनने वाले को भी उतना ही सवाब मिलेगा जितना पढ़ने वाले को मिल रहा है। गौर कीजिए आप, वो पढ़ रहा है, सुन रहा है, तो पढ़ना जानता है, उसको पढ़ने का सवाब है। ये चाहे नीची कौम का, पहली बात तो इस्लाम में कोई नीची कौम है ही नहीं। न खान ये कह सकता है कि मैं अंसारियों से अफजल हूं, न अंसारी ये कह सकते हैं कि मैं तुर्क से अफजल हूं। नहीं, इस्लाम तो यही मिटाने ही आया था, लेकिन इसके बावजूद तो अल्लाह के नबी क्या कहते हैं, अगर नहीं आ रहा तो सीखो, और जो पढ़ रहा है उसको सुनो, सुनोगे तो सुनने पर भी तुम्हें सवाब। इमाम नमाज पढ़ाता हो, तरावी पढ़ रहा है, पढ़ा रहा है, हम उसके पीछे कुरान सुन ही तो रहे हैं, हम थोड़ी पढ़ रहे हैं, वो कुरान पढ़ रहा है। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन, हम उसके पीछे सुन रहे हैं, उसको पढ़ने का सवाब, हमें सुनने का सवाब। एक तरफ क्या, वेद अगर सुन ले तो हरिजन के शूद्र के कान बहरे कर दो, शीशा और तांबा पिघला के डाल दो। आगे देखिए, ब्राह्मण को अगर शूद्र की कोई लड़की पसंद आ जाए, सुनिए अलल ऐलान तकरीर, अगर ब्राह्मण को किसी शूद्र की लड़की पसंद आ जाए, शूद्र की, हरिजन की, नीची जात वाले की अगर कोई लड़की हो और खूबसूरत लड़की हो और वो किसी ब्राह्मण को पसंद आ जाए और वो शूद्र से बोले कि तुम्हारी बेटी मुझे पसंद है, तो उस शूद्र को चाहिए कि वो अपनी बेटी का हाथ उस ब्राह्मण के हाथ में दे दे। लड़की की मर्जी हो या ना हो, बस ब्राह्मण को पसंद आ गई, हरिजन को देना पड़ेगा, शूद्र को देना पड़ेगा, लो साहब हमारी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में ले जाओ। और इसके बरक्स उल्टा हो जाए तो, अगर शूद्र को किसी ब्राह्मण की लड़की पसंद आ जाए और शूद्र ने जबान खोल दी कि मुझे तुम्हारी बेटी पसंद है, तो उस ब्राह्मण को चाहिए कि उस शूद्र को पकड़ के राजा के पास ले जाए और राजा को चाहिए कि उसकी दोनों आंखें फोड़ दे। देख रहे हैं उल्टी गंगा। अगर कोई लड़की ब्राह्मण को पसंद आ जाए तो शूद्र तो उसको दे देगा, लेकिन शूद्र को अगर ब्राह्मण की लड़की पसंद आ जाती है तो फिर राजा की ड्यूटी हो जाती है कि उस शूद्र की आंखें फोड़ दे। इस्लाम क्या कहता है? इस्लाम ये कहता है कि ला तुत्बिउन नज़रतन नज़रा, एक नजर माफ है लेकिन एक नजर के बाद दूसरी नजर किसी लड़की पर न डालो। आप चल रहे हैं, कोई वहां से आ रही है, अचानक आंखों से आंखें टकरा गई, निगाह नीची कर लो, ये पहली नजर माफ है, दूसरी नजर माफ नहीं है। अगर आपने दोबारा उस लड़की की तरफ नजर उठा के देखा तो आप गुनाहगार होंगे, चाहे आप किसी मस्जिद के इमाम ही क्यों ना हो, किसी मदरसे के मौलाना ही क्यों ना हो, आप कुछ भी क्यों ना हो, आपकी कौम कुछ भी क्यों ना हो, आप कितने बड़े क्यों ना हो। मेरे भाइयों, एक तरफ इस्लाम ये पाबंदी आयत करता है कि किसी की माँ बहन बेटी की तरफ कोई किसी की इज्जत व आबरू नहीं लूट सकता है। हाँ, इस्लाम ने इजाजत दे दी है कि कोई किसी के साथ शादी करना चाहे तो कर सकता है, इसमें जात और बिरादरी नहीं देखी जाएगी, सिर्फ तकवा देखा जाएगा, नेक दीनदारी देखी जाएगी और नेकी देखी जाएगी। लिहाजा एक अंसारी लड़का किसी शेरशाहबादी लड़की से शादी कर सकता है, कोई शेरशाहबादी आदमी किसी अंसारी लड़की से शादी कर सकता है, कुछ नहीं है। मुहाजिरीन ने जब हिजरत की और मक्के से जब मदीना गए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के के मुहाजिरों की शादी मदीने की अंसार की बेटियों से और अंसार की लड़कियों से आपने उनका निकाह करवाया था। छूत छात और जात बिरादरी को मिटा कर रख दिया इस्लाम ने। हाँ, रही ये बात कि अगर ब्राह्मण को
کسی شودر کی لڑکی پسند آ جائے تو شودر کو چاہیے کہ اپنی لڑکی کا ہاتھ دے دے، لیکن اسلام یہ کہتا ہے یہ زبردستی یہاں نہیں چلے گی۔ اگر کسی کو کوئی لڑکی پسند ہے تو قاعدے کے مطابق وہ اپنے نکاح کا پیغام بھیجے، لڑکی سے لڑکی کا باپ پوچھے یا لڑکی کی ماں پوچھے کہ فلاں جگہ سے تمہارا رشتہ آیا ہے، بیٹی کیا تمہیں وہ لڑکا پسند ہے؟ میرے بھائی اور اس لڑکی کو بتانا چاہیے پسند ہے تو ہاں، نہیں پسند ہے تو منع کر دے۔ لیکن لڑکی کی ناپسند ہونے کے باوجود دنیا کا کوئی باپ اپنی بیٹی کی شادی زبردستی کسی لڑکے کے ساتھ نہیں کرا سکتا ہے، اسلام نے اس بات کی اجازت نہیں دی، منع کیا ہے۔ باپ کو معلوم ہے یہ لڑکا اچھا ہے، لیکن اگر بیٹی نہیں چاہتی ہے اس لڑکے کے ساتھ شادی کرنا تو باپ زبردستی اپنی بیٹی کی شادی اس لڑکے کے ساتھ نہیں کر سکتا۔ ایک عورت اللہ کے نبی کے پاس آئی اور کہتی ہے اللہ کے نبی، میرے باپ نے، میرے ماں باپ نے میری شادی ایسی جگہ کر دی ہے جو لڑکا مجھے پسند نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تجھے اختیار ہے اس آدمی کے ساتھ رہو یا چھوڑ دو اسے، تمہیں اختیار ہے۔ اور اس عورت نے اس اختیار کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس آدمی کو چھوڑا، نہیں رہی اس کے پاس۔ اس لیے ماں باپ بھی ضد نہ کریں۔ اسی لیے جب نکاح ہوتا ہے نا، نکاح تو آپ نے دیکھا ہوگا لڑکی والے کے ہاں جاتے ہیں کچھ لوگ، اب تو کچھ لوگ نہیں، اب تو بہت سے لوگ جانے لگے، جس کا نام ہو گیا بارات۔ نام رکھ لینے سے کسی چیز کی حیثیت تھوڑی بدل جاتی ہے۔ یہ 300-400 آدمی جو جا رہے ہیں، آپ اس کو بارات کہیے، میری نظر میں سب چور ہیں اور ڈاکو ہیں۔ کسی چیز، اب شراب کا نام دوا رکھ دو تو وہ دوا تھوڑی ہو جائے گی، شراب ہی رہے گی۔ پہلے زمانے میں جب شروع میں یہ بارات کی رسم کہاں سے نکلی ہے؟ یہ جو 300-400 آدمی ایک شہر سے دوسرے شہر جب شادی ہوتی تھی تو لڑکا اکیلا نہیں جاتا تھا، کیونکہ راستے میں قافلوں پر حملہ ہو جاتا تھا، ان کو لوٹ لیا جاتا تھا۔ اس لیے لڑکی کو حفاظت کے ساتھ اس لڑکے کے گھر پہ لایا جائے، اس لیے پہلے زمانے میں 100-150 آدمی لڑکی کے گھر جاتے تھے اور اس لڑکی کو خیریت سے لا کر اس لڑکے کے گھر پہنچا دیتے تھے، تاکہ راستے میں اس لڑکی کو کوئی لوٹ نہ لے، اس کے زیور کو کوئی لوٹ نہ لے، اس کے سامان کو کوئی لوٹ نہ لے۔ اور یہ نئی نویلی بیوی جو آ رہی ہے کہیں اس کو اپہرن نہ ہو جائے، اس لیے 100-150 آدمیوں کی بارات جاتی تھی۔ اس مقصد دوسرا تھا، وہیں سے یہ رسم نکلی۔ جب آپ چوری کا زمانہ ختم ہو گیا ہے، اب لوٹ پاٹ ایسی نہیں ہوتی ہے کہ راستے ہی میں دولہا اور دلہن کو پکڑ کے روک لیا جائے، لیکن وہی رسم و رواج ہندوؤں سے چلا آ رہا ہے اور یہ دھیرے دھیرے مسلمانوں کے اندر بھی سرایت کر گیا ہے۔ اب بھی 200, 250, 300 آدمیوں کی بارات جا رہی ہے۔ پہلے مقصد کچھ اور تھا، اب مقصد کچھ اور ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، تو میں نے وہی کہا کہ نام کے بدل دینے سے یا نام رکھ لینے سے حیثیت چینج نہیں ہو جاتی ہے، حیثیت چینج نہیں ہو جاتی۔ اب وہاں لڑکے کا نکاح ہونا ہے، جرجیت صاحب بیٹھے ہیں، فارم بھر رہے ہیں، مہر وہر سب بھر دیا کتنا، لیکن لڑکے کا نکاح بھی نہیں پڑھا سکتے ہیں جرجیت صاحب۔ آپ کو معلوم ہے یہ اصول ہے، یہ قانون ہے شریعت کا۔ جرجیت صاحب لڑکے کا نکاح نہیں پڑھا سکتے ہیں جب تک پہلے لڑکی کی اجازت نہ لے لی جائے۔ ایک وکیل ہوتا ہے، 2 گواہ ہوتے ہیں۔ یہ وکیل اور یہ 2 گواہ لڑکی کے پاس اس کے گھر پہ جائیں گے اور اس سے پوچھیں گے کہ فلاں لڑکے کے ساتھ اتنے روپے مہر کے عوض تمہارا نکاح اس لڑکے کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ یہ بات چوری چھپے نہیں، تم سے آج بھی میں پوچھنے آیا ہوں، آج میں تمہارا جواب سننا چاہتا ہوں۔ ایسا تو نہیں کہ تم اپنے باپ کے پریشر میں آ کر اتنا بڑا قدم اٹھا رہی ہو کہ اپنی زندگی کسی کے حوالے کر رہی ہو، یا اپنی ماں کے پریشر میں یا اپنے بھائی کے پریشر میں آ کر یہ قدم اٹھا رہی ہو۔ نہیں، آج بتاؤ
वकील और गवाह के सामने बताओ क्या वो लड़का तुम्हें पसंद है? वो लड़का, उसका नाम ये, उसकी बल्दियत ये, उसकी उम्र ये, और इतने इतने रुपए या इतना सोना, इतना चांदी, मेहर, सिक्का, राइजुल वक्त, अलावा नान नफका आपको, आप उनके निकाह में दी जा रही है। क्या आपको वो लड़का कबूल है? उस मौके पर देखा जाएगा उस लड़की की इजाजत क्या है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अगर वो खामोश रह गई, कुंवारी लड़की, बाकिरा लड़की, अगर वो खामोश रह गई तो यही उसकी इजाजत है। अगर वो खामोश रह गई यही उसकी इजाजत है। यहां पर भी जहालत होती है। मालूम है क्या होती है जहालत? उस लड़की के पास उसकी सहेलियां बैठी रहती हैं, जब ये पूछा जाता है कि तुम्हें उस लड़के के साथ निकाह किया जा रहा है, क्या तुम्हें कबूल है, तो ये तो बेचारी खामोश है, लेकिन उस मौके पर जो उसकी सहेलियां होती हैं उसको बोलती हैं, बोल दो, बोलो हाँ कबूल है, बोलो। और जब तक वकील सुन नहीं लेता है और गवाह सुन नहीं लेता है कि हाँ इसने कहा कि मुझे कबूल है, तब तक वो दस्तखत नहीं कराता है सिग्नेचर। ये गलत है तरीका, निहायत गलत है तरीका। एक बार पूछो जोर से कि फला फला लड़के के साथ इतने इतने रुपए मेहर के बस तुम्हारा निकाह उसके साथ किया जा रहा है, क्या तुम्हें वो लड़का कबूल है? वो लड़की सर नीचे कर ले, खामोश हो जाए, तो यही उसकी इजाजत है। इज़्नुहा सिमातुहा, उसकी खामोशी ही उसकी इजाजत है बस। और वहीं से उसके दस्तखत करवा लो। चलो नहीं बोलेगी कोई बात नहीं, चलो साइन करो। अगर लड़की ने साइन कर दिए ये उसकी इजाजत हो गई। और अगर उसको लड़का पसंद नहीं तो वहीं पर वो कह सकती है कि मुझे पसंद नहीं है या मैं निकाह नहीं करना चाहती इससे। फिर उस लड़के का निकाह किसी भी कीमत पर नहीं होगा। लड़के का निकाह लड़की की इजाजत के बिना नहीं हो सकता है। इसलिए पहले इस्लाम ने ये पावर, ये अधिकार लड़की को दिया है। बारात लेके तुम पहुंच भी गए, तुम्हारे साथ 400 पेटू भी पहुंचे हुए हैं जो लड़की वाले के यहां खाने के लिए भूखे भेड़ियों की तरह पहले पहुंचे हुए हैं। और निकाह से पहले नाश्ते का दौर चलता है और नाश्ते के दौर नजर रखी जाती है कि बाद में जिंदगी भर लड़की के बाप को ताने मारे जाएंगे अगर एक भी मिठाई में कुछ गड़बड़ी पैदा हो गई तो। तेरे बाप ने यही बारात में खिलाया था। इसलिए बेचारा लड़की का बाप कर्ज वर्ज लेकर किसी के तरीके से भूखे भेड़ियों का पेट भरता है और अच्छा से अच्छा खिलाने की कोशिश करता है ताकि ये भेड़िए बाद में मुंह न खोलें। उल्टा सीधा बुरा, हंसी आ रही है। बारात में आप ही लोग तो जाते हो और हंस रहे हो यहां बैठकर। ये भूखे भेड़िए कौन है? हम और आप ही तो हैं। सिस्टम बदलिए, सिस्टम बदलिए। मेरे भाइयों, खाना पीने का दौर चलता है। अब भी बेचारी लड़की मजबूर होती है क्योंकि वो जानती है कि मेरे बाप का 50-60 हजार 1 लाख रुपया इसी में खर्च हो गया है। अब अगर मना करती हो तो काम नहीं चलेगा, मजबूरी में भी दस्तखत करती है। इसलिए शादी के मामले में यह सच है कि लड़की बगैर वली के निकाह नहीं कर सकती, यह सच है। लेकिन यह भी सच है कि लड़की की इजाजत के बिना भी आप किसी लड़के का निकाह उसके साथ नहीं कर सकते। दुनिया के किसी बाप को यह हक नहीं है कि वो अपनी बेटी का निकाह जबरदस्ती किसी लड़के के साथ कर दे। आपकी बेटी अगर उस लड़के के साथ निकाह नहीं करना चाहती तो वो निकाह नहीं माना जाएगा, चाहे कितनी आप इजाजत दे दें। कह दे बाप की इजाजत है, बनी रहे बाप की इजाजत। अगर लड़की राजी नहीं है तो बाप की इजाजत की कोई हैसियत नहीं है, बाप की इजाजत बेकार है। शादी वो मानी जाएगी लड़की भी राजी हो और उस लड़की के निकाह में उसका बाप अपनी बेटी की इजाजत के बाद वली बनता है और अपनी बेटी का निकाह कराता है। लेकिन वो भी तरीका गलत है कि बाप ने लड़की की शादी में शिरकत नहीं की और बाप को लड़का पसंद नहीं है तो लड़की भागकर कोर्ट मैरिज कर ले और दूसरा निकाह कर ले, जाकर इधर उधर निकाह कर ले, वो भी नहीं है। कुछ ढकोसले लोग हमारे समाज में ऐसे भी हैं जो लड़की के बाप बन जाते हैं। एक हमारा लड़का किसी दूसरे के गांव से किसी की लड़की भगा के ले आया। अब उस गांव में कह दिया अगर यहां आएगी तो टांगे तोड़ देंगे, यहां आए अब उसका मरा हुआ मुंह भी हम देखना गवारा नहीं करेंगे। बाप ने कह दिया
اب وہ آپ کے گاؤں میں آئی، آپ کے گاؤں کا کوئی بڈھا آدمی تیار ہو جاتا، چلو وہ باپ نہیں ہے تو ہم باپ بن جاتے ہیں بیٹا تمہارے. یہ بڈھا سب سے پہلے جہنم میں لتیایا جائے گا. جو باپ بنا، تیرے باپ بننے سے تیری بیٹی نہیں ہو جائے گی. اتنا یاد رکھنا، یہ سماج کے اندر سب سے بڑا ظلم ہے. اور لڑکیوں کو جو فرضی ماں باپ مل جاتے ہیں، یہ حوصلے مل رہے ہیں ان کو، یہ حوصلے ملتے ہیں، اس لیے وہ بھاگ جاتی ہیں گھر سے. ارے اس گاؤں میں جائیں گے تو فلاں کا باپ ہمارا باپ بن ہی جائے گا. یہاں سے حوصلے ملتے ہیں اور لڑکیاں بھاگنا شروع کر دیتی ہیں اپنے گھروں سے زیور لے کر. اللہ ان بڈھوں کو عقل سلیم عطا فرمائے جو باپ بن جاتے ہیں. سن لیجئے، تمہارے باپ بننے سے وہ باپ نہیں مانی، تم باپ نہیں مانے جاؤ گے. وہ تمہاری بیٹیاں نہیں ہوں گی. ما ہن امہاتہم ان امہاتہم الا اللہ ولدناہم. تمہاری مائیں تو وہی ہوں گی جنہوں نے تمہیں اپنے پیٹ سے پیدا کیا ہے. تمہاری بیٹیاں وہی کہلائیں گی جو تمہارے نطفے سے پیدا ہوئی ہیں. ہاں یاد رکھنا، کسی غیر کی بیٹی جو بھاگ کر آئی ہے وہ تمہاری بیٹی کہلانے سے بیٹی نہیں ہو جائے گی. یہ بیٹی بن جانے کے باوجود اور آپ کا اس کو بیٹی بنا لینے کے باوجود بھی اگر کبھی وہ آپ کے ساتھ حج کرنے جانا چاہے تو وہ آپ کے ساتھ حج کرنے نہیں جا سکتی ہے. بیٹی اور باپ کا رشتہ کہاں ہے؟ اسلام آج منہ بولی بیٹی کو اپنے منہ بولے باپ کے ساتھ حج کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے. اس سے بھی اس کو پردہ کرنا پڑے گا. منہ بولا بھائی نہیں مانا جائے گا، وہ اپنے منہ بولے بھائی کے ساتھ حج کرنے نہیں جا سکتی ہے، اس سے بھی اس کو پردہ کرنا پڑے گا. یہ تو بہت دور کی بات ہے. تم اپنی بیوی کے ساتھ کھانا کھا رہے ہو اور بیوی کی بہن آ جائے، یعنی تمہاری سالی آ جائے اور گھر میں گھس جائے. تمہاری بیوی اپنی بہن کو بلا رہی ہے کہ ادھر آؤ تم بھی کھانا کھا لو. یاد رکھنا، اپنی بیوی کی موجودگی میں بھی تم اپنی سالی کے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتے ہو. اپنی بیوی کی پرمیشن کے باوجود اپنی سالی کو موٹر سائیکل پہ بٹھا کر بازار میں لے جا سکتے ہو، اس کو اس کی سسرال چھوڑنے نہیں جا سکتے ہو، اس کو اسکول چھوڑنے نہیں جا سکتے ہو. اگر سسر نے بھی اجازت دے دی کہ میرے داماد جی اپنی سالی کو ذرا اسکول چھوڑاؤ، وہ کالج میں پڑھنے یا پڑھانے جاتی ہے، بیوی کی اجازت کے باوجود، سسر کی اجازت کے باوجود بھی آپ نہیں جا سکتے ہیں، اور ان کی اجازت کے باوجود آپ ایسا کر رہے ہیں تب بھی حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، ناجائز ہے، ناجائز ہے، ناجائز ہے. پردہ رہے گا. سالی کو بھی پردہ کرنا پڑے گا اپنے بہنوئی سے. یہاں تو سالیاں سب سے زیادہ بہنوئیوں سے مذاق کرتے ہیں. اور جوتا کون چھپاتا ہے؟ یہ رسم کہاں سے نکلی؟ بات تھوڑی سی گھوم گئی اور ادھر نکل گئی. تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا میرے بھائیوں، ایک طرف یہ چیز ہے کہ شودر کی بیٹی اگر برہمن کو پسند آ جائے تو شودر کو دینا پڑے گی، لیکن برہمن کو شودر کی بیٹی پسند آ جائے تو، اور شودر کو پسند آ جائے تو راجا کو چاہیے کہ اس کی آنکھ پھوڑ دے. یہ ظلم، یہ ستم دیکھیے، یہ ظلم اور یہ ستم. آسانیاں پیدا کرو نکاح کے اندر تاکہ لوگ جن کے گھروں میں بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں ان کے نکاح ہو جائیں. آج ایک موٹر سائیکل نہیں ہے دینے کے لیے، اس لیے اس کی عمر بڑھتی جا رہی ہے. اس لڑکی کی عمر اتنی بڑھ رہی ہے کہ اس کی دوسری بیٹی بھی شادی کے لائق ہو گئی ہے، لیکن ابھی بڑی بیٹی کا نکاح نہیں ہوا ہے. تب تک دوسری بیٹی جوان ہو گئی ہے، اس کو بھی ایک موٹر سائیکل چاہیے داماد کو دینے. کیا سماج اس کا ذمہ دار نہیں ہے؟ ہر گاؤں میں ایک مدرسہ چلا لیتے ہو، ہر گاؤں میں مسجدیں بنا لیتے ہو، اس کی کمیٹیاں بن جاتی ہیں. کیا گاؤں میں ایسی جوان بیٹیاں نہیں بیٹھی ہوئی ہیں جن کی عمریں بڑھتی جا رہی ہیں اور جہیز نہ ہونے کی وجہ سے میرے پیارے ساتھیوں ان کے نکاح نہیں ہو رہے ہیں؟
سماج یہاں کہاں چلا جاتا ہے؟ یہاں سماج کیوں سوتا ہے؟ ان غریب لڑکیوں کی شادی کا انتظام سماج کے پاس کیوں نہیں ہے؟ ان کا گھر بسانے کا انتظام کیوں نہیں ہے؟ کیا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساموہک وواہ کا پرچلن کیا نہیں چلایا کرتے تھے؟ یہ تنظیم نہیں چلاتے تھے؟ میرے بھائیو، اللہ کے نبی جس کو جہاں بھیجتے تھے اور کہتے تھے کہ فلاں گھر والوں سے کہنا کہ اللہ کے نبی نے مجھے بھیجا ہے اور آپ کے گھر میں ایک بیٹی ہے، وہ مجھ سے شادی کرانا چاہتے ہیں، آپ ان کی شادی کر دیجئے۔ آپ نے جلیبیب کا واقعہ سنا ہوگا۔ جلیبیب جو شکل و صورت میں بہت زیادہ کالے کلوٹے تھے، وہ جلیبیب جن کی شکل و صورت جو لڑکی دیکھتی نکاح کا پیغام ٹھکرا دیتی اور نکاح کرنے سے منع کر دیتی۔ اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ جلیبیب سے کہا، جلیبیب کیا بات ہے، تمہاری عمر بڑھتی جا رہی ہے اور تم نکاح نہیں کر رہے ہو؟ جلیبیب نے اپنی بات بتائی کہ اللہ کے رسول ایسا ایسا معاملہ ہے، میں جس گھر میں پیغام بھیجتا ہوں جب لڑکی میری شکل دیکھتی ہے تو نکاح کا انکار کر دیتی ہے۔ آپ نے کہا جاؤ فلاں فلاں مدینے کے فلاں فلاں گھر میں جاؤ، وہاں ایک بہت ہی خوبصورت ایک صحابی کی بیٹی رہتی ہے، اس صحابی سے کہنا کہ مجھے اللہ کے رسول نے بھیجا ہے اور میرا یہ لیٹر، میرا یہ خط اس کو دے دینا، میں اس میں تمہارے نکاح کی بات لکھ رہا ہوں۔ جلیبیب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھوایا ہوا خط جلیبیب لے کر جاتے ہیں اور مدینے کے اس گھر میں پہنچتے ہیں جس گھر کے اندر ایک لڑکی ہے اور وہ بھی بہت خوبصورت انصاری بیٹی۔ جلیبیب نے اس کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، لڑکی کا باپ باہر نکلا، دروازہ کھولا، اس نے کہا ہاں بولو جلیبیب کیسے آنا ہوا؟ جلیبیب نے کہا السلام علیکم۔ صحابی نے کہا وعلیکم السلام۔ آنا کیسے ہوا؟ یہ لیٹر دیا جناب محمد رسول اللہ نے۔ صحابی نے جب وہ لیٹر پڑھا تو اس میں لکھا ہوا ہے حاضی رسالت من جانب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خط محمد رسول اللہ کی طرف سے دیا جا رہا ہے۔ آپ نے اس صحابی کا نام لکھ کر کہا تمہارے گھر میں ایک بیٹی ہے، میں جانتا ہوں کہ وہ بیٹی بھی بالغ ہو چکی ہے اور تم کہیں نہ کہیں اس کا نکاح کرنے والے ہو، میری نظر میں جلیبیب بہت نیک لڑکا ہے، لہٰذا اپنی بیٹی کا نکاح جلیبیب سے کر دو، اور یہ میں تمہیں مشورہ نہیں دے رہا ہوں بلکہ یہ میرا حکم ہے کہ تم اپنی بیٹی کا نکاح جلیبیب سے کر دو۔ جلیبیب کا چہرہ دیکھتا وہ صحابی، کہتا یہ کیسے ہو سکتا ہے، بیٹی میری ہے اور جلیبیب کی شکل و صورت اتنی بھیانک، اتنی کالی شکل و صورت ایسی، کہتا ہرگز نہیں، میں اپنی بیٹی کا ہاتھ تمہیں کیسے دے دوں؟ جلیبیب کہتے ہیں میں کہاں کہہ رہا ہوں، مجھے تو اللہ کے رسول نے یہ لیٹر دے کر بھیجا ہے۔ اندر سے جب لڑکی جلیبیب کی اور اپنے باپ کی بحث سنتی ہے تو تھوڑا سا باہر نکل کے آتی ہے اور کہتی ہے ابو جان کیا بات ہے؟ کہا بیٹی یہ اللہ کے نبی نے لیٹر دیا ہے۔ بیٹی نے جب وہ لیٹر پڑھا تو لیٹر پڑھنے کے بعد کہتی ہے ابو جان اس سے تو میں بھی نکاح نہیں کرنا چاہتی، لیکن لیٹر میں تو لکھا ہوا ہے کہ یہ میرا حکم ہے، مشورہ نہیں۔ اللہ کے رسول کا حکم اگر ہم نے نہیں مانا تو ہماری آخرت بھی برباد ہو جائے گی اور دنیا بھی برباد۔ نبی اکرم کا فیصلہ ہمیں ہر حال میں ماننا ہے۔ میں بھی نہیں چاہتی ہوں کہ اس آدمی سے نکاح کروں، لیکن محمد رسول اللہ کا فرمان ہے، اس لیے آمنا و صدقنا، ہمیں ماننا پڑے گا۔ اللہ کے نبی نے کہا ہوتا مشورہ ہے تو میں نہیں بھی مانتی، لیکن یہ تو حکم ہے، مشورہ نہیں، اس لیے ماننا پڑے گا۔ باپ نے کہا بیٹی کیا بات کرتی ہو، ذرا اس کی شکل تو دیکھو، اس کا چہرہ تو دیکھو، اس آنے والے کو تو دیکھو، اس کی شکل کی طرف تو جاؤ۔ بیٹی جو جواب دیتی ہے اس کو اردو کے ایک شاعر نے یوں نقل کیا ہے کہ بیٹی بولتی ہے نہیں نہیں۔ کہا ابو نے بیٹی اس آنے والے کی طرف دیکھ، بیٹی کہتی ہے نہ آنے والے کو دیکھ، نہ جانے والے کو دیکھ، نہ آنے والے کو دیکھ، نہ جانے والے کو دیکھ، دیکھنا ہی ہے تو خط کے بھیجنے والے کو دیکھ۔ باپ نے کہا بیٹی مانا تیری بات صحیح ہے، لیکن ذرا اس کی شکل و صورت تو دیکھو، بیٹی تو کیسے اس کے ساتھ رہے گی؟
بیٹی کہتی ہے مانا کی شکل ہے اس کی بدصورت، مانا کی شکل ہے اس کی بدصورت اور جسم ہے اس کا ماند، مانا کی شکل ہے اس کی بدصورت اور جسم ہے اس کا ماند، مگر خط کا بھیجنے والا تو ہے 14ویں کا چاند۔ مجھے اس سے کیا مطلب؟ مجھے تو حکم رسول کی پابندی کرنا ہے، جناب محمد رسول اللہ کی بات ماننا ہے۔ پھر لڑکی کا باپ مجبور ہوتا ہے، بیٹی اگر تو تیار ہے تو پھر میں بھی تیار ہوں، میں بھی اپنی آخرت برباد نہیں کرنا چاہتا۔ اور اس باپ نے اپنی بیٹی کا نکاح اللہ کے رسول کے بھیجے ہوئے اس قاصد حضرت جلیبیب سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا۔ اس بیٹی کا بیان ہے کہ جلیبیب سے اللہ کے نبی نے مجھے جو نکاح کرایا ہے، اس جلیبیب نے مجھے اتنا پیار دیا کہ میری زندگی ایک مثال بن گئی۔ جلیبیب کے ساتھ میرے نکاح میں اللہ نے وہ برکتیں رکھی تھی جس کا تصور ہم نہیں کر سکتے تھے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، حکم رسول دیکھو، شادی کے اندر آسانیاں پیدا کرو، اپنی بچیوں کے لیے بھی اور اپنے بیٹوں کی شادیوں میں بھی آسانیاں پیدا کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس کے اندر خرچہ سب سے کم ہو۔ حدیث دیکھ رہے ہیں؟ سب سے بابرکت نکاح وہ ہے، سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے جس میں خرچہ سب سے کم ہو۔ اس کا الٹا مفہوم کیا ہوگا؟ آپ نے کبھی سوچا؟ اس کا الٹا مفہوم نکالو تو کیا ہوگا؟ سب سے زیادہ برکت والی شادی وہ ہے جس میں خرچہ سب سے کم ہو۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ جس شادی میں خرچہ جتنا زیادہ ہوگا اس شادی میں برکت اتنی ہی کم ہوگی۔ آج دیکھ لو، بڑے بڑے خرچ کرنے والے اور بڑے بڑے میرج ہال بک کرنے والے، لاکھوں روپے کا ڈیکوریشن کرانے والے، بڑے بڑے میرج ہال بک کرا کے اپنی بیٹیوں کی شادی کرنے اور بیٹوں کی شادی کرانے والوں کو آپ دیکھو گے شادیاں زیادہ دن ٹکتی نہیں ہیں، فوراً 1-2 سال کے بعد طلاقوں کی نوبتیں آ جاتی ہیں۔ کیوں؟ برکت کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ وہ نکاح کا تصور ہی ختم ہو گیا ہے۔ اللہ کے نبی کے زمانے کا نکاح دیکھیے آپ، آپ تصور کریں گے ایسا نکاح؟ ایک عورت آئی اور اللہ کے نبی کے پاس آ کر بیٹھ گئی، اس کے نہ باپ تھے نہ بھائی تھا، کوئی نہیں تھا، چچا کوئی نہیں تھا۔ اب وہ چاہتی تھی کہ میں اللہ کے رسول کی بیوی بن جاؤں، میرا نکاح اللہ کے رسول کے ساتھ ہو جائے۔ وہ آئی، اللہ کے رسول چند صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تصور کیجئے آپ، دیکھیے ادھر، اللہ کے نبی کے پاس آئی اور بیٹھ گئی۔ اللہ کے نبی نے کہا کیوں، تم کیسے آئی ہو؟ تو کہتی ہے انی احب لک، اے اللہ کے رسول میں اپنے آپ کو ہبہ کر رہی ہوں، یعنی میں آپ کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ کے نبی خاموش رہے۔ اس نے دوبارہ کہا، آپ پھر خاموش رہے۔ اس نے تیسری بار کہا اللہ کے رسول میں آپ سے شادی کے لیے آئی ہوں، نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ تو صحابی بیٹھے ہوئے تھے بغل میں، کہتے ہیں اللہ کے رسول یہ عورت 3 بار کہہ چکی میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، آپ کچھ بول ہی نہیں رہے۔ ارے کرنا ہو تو کریے، نہیں کرنا ہو تو جواب دے دیجئے۔ آپ نے کہا کہ نہیں میں تو نہیں کر سکتا، میری کافی ہیں، اب مجھے ضرورت نہیں ہے کسی اور بیوی کی، اب میں شادی نہیں کر سکتا۔ تو جھٹ سے وہ صحابی جو بیٹھے تھے کہنے لگے اللہ کے رسول آپ کو ضرورت نہیں ہے لیکن مجھے تو ضرورت ہے، اگر آپ نہیں کر سکتے تو میرے ساتھ کر دیجیے۔ وہیں بیٹھے، تصور دیکھیے، پہلے وہ آپ سے کرنا چاہتی، آپ نہیں میں تو نہیں کر سکتا، تو پھر میرے ساتھ کرا دیجیے۔ تو اللہ کے رسول نے اس عورت سے پوچھا دیکھو میں تو نہیں کر سکتا، یہ تم سے کرنا چاہتے ہیں، تم بھی ایک نظر ان کو دیکھ لو، اگر یہ پسند ہو تو تم ان کے ساتھ کر سکتی ہو اگر تمہیں ضرورت ہے۔ تو وہ کیا کہتی ہے، آئی تو تھی آپ کے لیے، لیکن اگر آپ نہیں کر رہے ہیں تو کوئی بات نہیں، زبردستی تھوڑی ہوتی ہے شادی، اگر آپ نہیں کر رہے ہیں تو کوئی بات نہیں، مجھے تو گھر بسانا ہے، اس کے ساتھ بھی میں کر لوں گا، آپ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ میرا نکاح۔ اللہ کے رسول نے کہا یہ عورت تیار ہو گئی اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے، تو آپ نے اس عورت سے نہیں پوچھا تیرے باپ ہیں کہ نہیں، لڑکے کو کیا دیں گے،
کپڑا کتنا دیں گے, سونا کتنا ملے گا, ساڑی کتنی ملے گی, چادر کتنی ملے گی. آپ نے یہ سوال لڑکی سے نہیں کیا, عورت سے نہیں کیا. عقل مند لوگوں سنو, سنو. اللہ کے رسول نے فوراً اس صحابی کی طرف دیکھا اور کہا سنو, وہ تیار ہے تم سے شادی کرنے کے لیے, لیکن تم بتاؤ کہ تم اپنی بیوی کو کیا دو گے, تمہارے پاس مہر دینے کو کیا ہے. سب سے پہلا سوال صحابی سے, وہ تیار ہے لیکن نکاح بغیر مہر کے نہیں, پہلے یہ بتاؤ کہ تم اپنی بیوی کو مہر کیا دو گے. تو مہر کا نام سنا تو فوراً کہنے لگا ما عندی شیئن, جب کچھ ہے ہی نہیں تو دوں گا کیا. کیا یہ تصور کر سکتے ہیں آپ شادی کا؟ اس کے پاس کچھ نہیں اور شادی کرنا چاہ رہے ہیں. کیا ہمارے پاس ہے؟ ہم لوگ کیا کہتے ہیں, پہلے اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جاؤ پھر شادی کریں گے, پہلے گھر تو بنوا لو, پہلے کاروبار تو کر لو, پہلے کوئی بزنس تو کر لو, پہلے نوکری تو لگ, بعد میں شادی کریں گے, آ گئی تو کھلائیں گے کیا. اللہ کے رسول نے اس صحابی سے پوچھا کہ تم مہر کیا دو گے, کہنے لگے کچھ نہیں ہے میرے پاس. اللہ کے نبی نے فرمایا جاؤ اپنے گھر میں تلاش کرو, شاید کوئی چیز مل جائے مہر دینے کے لیے. کہا ہاں ٹھیک ہے جا رہا ہوں. گیا گھر, اپنی ماں سے, اپنی بہن سے اور جو گھر میں ہوتے ان سے پوچھا کہ کچھ ہے, سب نے جواب دیا کچھ نہیں ہے. کہا کیوں؟ کہا شادی کرنا چاہتا ہوں, مہر دینے کے لیے کچھ نہیں ہے, گھر میں بہت کچھ ڈھونڈا چاہتا کچھ نہیں ملا. آیا, کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں نے بہت کچھ ڈھونڈا کچھ ملا ہی نہیں, ہے ہی نہیں, میں کیا دوں گا, ہے ہی نہیں میرے پاس مہر دینے کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو دوبارہ بھیجا. حدیث کے الفاظ دیکھیے, آپ نے کہا التمس خاتما من الحدید, لوہے کی انگوٹھی ہی مل جائے تو وہی لے آؤ, سونے کی نہیں, چاندی کی نہیں, لوہے کی انگوٹھی. آج 2 روپے میں ہمارے میلے میں مل جائے گی. لوہے کی انگوٹھی مل جائے تو وہی لے آؤ, جاؤ. وہ صحابی پھر دوبارہ اپنے گھر گئے, بہنوں سے پوچھا, بھائیوں سے پوچھا, ماں سے پوچھا, سب نے جواب دیا ہے ہی نہیں. لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ملی. یعنی 5 روپے اس زمانے میں, 5 روپے اس زمانے میں تو کچھ اور, اتنا بھی نہیں تھا ان کے پاس کہ وہ لوہے کی انگوٹھی خرید سکے. آتے ہیں اور کہتے ہیں ما وجدت خاتما من الحدید, اے اللہ کے رسول مجھے لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ملی, اور اتنا ہے نہیں میرے پاس کہ لوہے کی انگوٹھی خرید سکوں. نہیں ہے. مایوس ہو گئے. اللہ کے نبی نے کہا تعجب ہے, تمہارے گھر میں کچھ نہیں اور چلے نکاح کرنا, لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے, پھر مہر کیا دو. کہتا ایک چیز ہے, یاد آیا. اب دیکھیے یاد بھی آئی تو کیا چیز یاد آئی, آپ کو بھی ہنسی آئے گی. کہا کیا ہے, بولو جلدی بولو کیا ہے. کہتا عندی ازارن, ایک لنگی ہے میرے پاس, تہبند لنگی. اللہ کے نبی نے کہا اچھا جا 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 اسی کو لے آؤ. تو کہا اللہ کے رسول کیوں؟ ارے وہی تم اپنی ہونے والی بیوی کو مہر میں دے دو لنگی. کہا اللہ کے رسول اس کو دے دوں گا تو باندھوں گا کیا میں, وہی تو پہن کے سوتا ہوں میں, وہی تو گھر میں رہتا ہوں تو وہی تو پہنتا ہوں میں. تو اللہ کے رسول نے کہا وہ پرانی لنگی ہے کہ ہاں. تو کہا وہ بھی تو نہیں دے سکتا ہے. کہا وہی ایک تو ہے جو پہن کے سوتا ہوں میں, اور کچھ نہیں ہے میرے. تو کہا وہ بھی نہیں دے سکتا. کہا آدھی دے دوں گا, اس کو پھاڑ دیتا ہوں, آدھی دے دیتا ہوں. تو اللہ کے رسول نے کہا پھر آدھی اس کے کس کام کی ہے, جب تو لنگی کو آدھا کر دے گا, 2 ٹکڑوں میں بانٹ دے گا اور آدھا اس کو دے گا, تو آدھے اس کی کوئی کام کی نہیں رہے گی, اور پھر آدھی تیرے پاس رہے گی وہ بھی کسی کام کی نہیں رہے گی, پھر تو باندھ بھی نہیں پائے گا. ارے دینا تو پوری دے. اس نے کہا اللہ کے رسول آدھی میرے پہننے کے کام نہیں آئے گی, لیکن بچھا کے بیٹھنے کے کام تو آ جائے گی. نہیں نہیں پوری تو نہیں دوں گا, چاہے نکاح ہو یا نہ ہو میرا, پوری نہیں دے سکتا. اتنا بھی نہیں. اور نکاح تصور کیجیے آپ, ہمارے زمانے میں ہو سکتا ہے کچھ نہ ہو نکاح. بنتے ہیں ہم اپنے آپ کو اہل حدیث, بنتے ہم اپنے آپ کو مسلمان, بنتے ہم اپنے آپ کو محمد رسول اللہ کے ماننے والے.
اور محمد رسول اللہ کی یہ شادی جو آپ کروا رہے ہیں ایک صحابی کے ساتھ، تصور کیجئے ہمارے سماج میں نہیں ہے۔ کہا اللہ کے رسول ایک لنگی ہے آدھی دے سکتا ہوں، آپ نے کہا آدھی نہ تیرے کام کی نہ اس کے کام کی، بولا پوری نہیں دے سکتا، مایوس ہو گیا، بیٹھ گیا، جانے لگا۔ آپ نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ جا رہا ہوں کھیتی کروں گا، کچھ باڑی کروں گا، کھیتی باڑی کروں گا، جا رہا ہوں، ہل چلاؤں گا، کھیت جوتوں گا، کام کروں گا، محنت کروں گا، کیا کروں گا یہاں؟ بڑے مشکل سے سوچا تھا کہ آئی ہے پریشان، اس سے شادی ہو جائے گی، جب مہر میں اٹک گیا میں تو۔ آپ نے کہا ادھر آؤ، اگر تیرے لیے محمد رسول اللہ کی شریعت نے بھی کوئی راستہ نہ نکالا تو کون راستہ نکالے گا؟ پھر تیرے لیے کون سا مذہب راستہ نکالے گا؟ پھر کون سا دین تیرے لیے راستہ نکالے گا؟ کیا کسی کے پاس کچھ بھی نہ ہو تو کیا اس کو شادی کرنے کا حق نہیں ہے؟ کیا اس کو اپنی پاکیزگی کے ساتھ زندگی گزارنے کا حق نہیں ہے؟ بیٹھو، بیٹھ گئے۔ آپ نے کہا یہ بتاؤ تمہیں قرآن کتنا یاد ہے؟ اور سنو مسلمانوں، چادر نہیں ہے، لوہے کی انگوٹھی نہیں ہے، کپڑا نہیں ہے، کرتا نہیں ہے، پیجامہ نہیں ہے، پورے گھر کا سرمایہ میں ایک لنگی ہے، وہ بھی پرانی، اور وہ بھی پوری کی پوری دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سونا نہیں، چاندی نہیں، کپڑا نہیں، دولت نہیں، ان سب چیزوں سے وہ دور تھا۔ لیکن جب اللہ کے نبی نے اس سے پوچھا کہ تمہیں قرآن کتنا یاد ہے بتاؤ، تو جھٹ سے بولا اے اللہ کے نبی قرآن میں ہمیں سورہ ملک یاد ہے، سورہ حشر یاد ہے، سورہ نبا یاد ہے، سورہ حاقہ یاد ہے، سورہ جمعہ یاد ہے، سورہ منافقون یاد ہے، سورہ قیامہ یاد ہے۔ آپ نے کہا کہ تمہیں اتنی صورتیں منہ زبانی یاد ہے؟ فرمایا ہاں۔ کہا پھر بھی کہہ رہے ہو کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، تمہیں یہ صورتیں یاد ہیں؟ کہاں؟ کیا تم یہ صورتیں اپنی ہونے والی بیوی کو سکھا دو گے؟ کیا اس کو بھی یاد کرا دو گے؟ کہا ہاں، اس میں کیا بڑی بات ہے، جو ہمیں یاد ہے وہ اس کو بھی یاد کرا دوں گا۔ آپ نے فوراً اس عورت سے کہا اے اللہ کی بندی، تیرے ہونے والے شوہر کے پاس مال نہیں ہے، سونا نہیں ہے، چاندی نہیں ہے، انگوٹھی نہیں ہے، کپڑا نہیں ہے، ساڑی نہیں ہے، زیورات نہیں ہے تجھے دینے کے لیے، لیکن ہاں اس کے پاس قرآن کی صورتیں جو تجھے یاد کرا سکتا ہے۔ کیا میں انہی قرآن کی صورتوں کو مہر بنا دوں اور یہ مہر تو قبول کر لے، یہی صورتیں تیری مہر ہو جائیں؟ یعنی تیرا شوہر تجھے یہ صورتیں یاد کرا دے، تیرا پتی تجھے یہ صورتیں یاد کرا دے اور تو اسی کو اپنا مہر مان لے، کیا یہ ممکن ہے؟ کیا تو ایسا کر سکتی ہے؟ کیا مہر میں تو ان صورتوں کو لے سکتی ہے؟ چیخ پڑی اے اللہ کے نبی بس کیجئے، بس کیجئے، جس عورت کے نکاح میں قرآن کی صورتیں مہر بن جائیں، جس عورت کی نکاح میں قرآن کی آیتیں، قرآن کی صورتیں مہر بن جائیں، اس سے زیادہ بابرکت نکاح کس کا ہو سکتا ہے؟ اس سے زیادہ خیر و برکت والا نکاح کس کا ہو سکتا ہے؟ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر نکاح پڑھا دیا اور اس عورت کو خود قاضی بن گئے، اور اس کے چونکہ باپ نہیں تھے، ماں نہیں تھی، چچا نہیں، بھائی نہیں، کوئی نہیں تھا، تو خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ولی و سرپرست بن گئے۔ جس کا کوئی نہ ہو تو قاضی ولی بن سکتا ہے، نکاح پڑھانے والا ولی بن سکتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ولی بن گئے، اس کے سرپرست بن گئے، اور آپ نے اس عورت کا نکاح اسی جگہ پر کر دیا ہے۔ نہ باراتیوں کا پتہ تھا، نہ ہاتھ میں مہندی لگائی گئی ہے، نہ ہلدی ملی گئی ہے، نہ اوٹنا ملا گیا ہے، نہ لڑکی والے لڑکے دیکھنے آئے ہیں، نہ لڑکے والے لڑکی دیکھنے، نہ چوروں کا پتہ، نہ ڈاکوؤں کا پتہ، نہ جہیز کا پتہ۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسی جگہ شادی ہوئی ہے اور اسی جگہ سے رخصتی ہو گئی ہے۔ یہ سادہ والی شادی کے چرچے 1400 سال کے بعد آج بھی ہو رہے ہیں اور قیامت تک انشاءاللہ ہوتے رہیں گے۔ تمہاری شادیاں اتنی مہنگی کہ شیطان بھی پناہ مانگے۔ بتائیے اس کے چرچے کتنے دن ہوتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ 1 مہینہ، 2 مہینہ، 1 سال۔ پھر طلاق کی نوبت آ جاتی ہے تو یہ ہوتا کتنا خرچ کیا تھا، دیکھو آخر کیا ہوا ہے اس شادی کا حال۔ میرے بھائیوں، اتنی سنجیدگی
چکی کے ساتھ کی گئی شادی کے چرچے 1400 سال کے بعد ہو رہے ہیں اور قیامت کی صبح تک ہوتے رہیں گے، کیونکہ ہمیشہ سادگی کے چرچے ہوتے ہیں، ہمیشہ سادگی مثال بنتی ہے، ہمیشہ سمپلٹی مثال آئیڈیل بنتی ہے۔ میرے بھائیوں، شہرت اور ریا نمود میرے بھائیوں آئیڈیل نہیں بنتی ہے۔ نکاح آسان کرو، نکاح آسان، یہ آسان شادیاں تھیں، ہیرو ہونڈا، یاما، اور آج کل کون کون سی چلنے لگی، اپاچے، اور ہم تو چلانا بھی نہیں جانتے، اس لیے ہمیں تو گاڑیوں کے بس 3-4 ہی کے نام یاد ہیں۔ یہ سب گاڑیاں آج چل رہی ہیں اور مانگ رہے ہیں، اور پھر اس گاڑی پہ بیٹھ کے ایسے جاتا داماد، شرم بھی نہیں آتی ہے اس بھیک میں ملی ہوئی گاڑی پر بیٹھنے میں، اور انٹرنیشنل فقیر بنا بیٹھ کے چلا رہا، پھر بھی شرم نہیں آ رہی، چلا رہا۔ کیسے تیرا ضمیر کیسے گوارا کر لیتا ہے اس گاڑی پر بیٹھنے پر، تیرا دل کیسے برداشت کر لیتا ہے سسر کی طرف سے بھیک میں ملی ہوئی اس گاڑی پر بیٹھنے پر۔ مولانا جرجیز بھگو بھگو کے مار رہے ہیں، کیسے ضمیر گوارا کر لیتا ہے؟ اب کہاں یار، ارے گاڑی کب لی نہیں ملی ہے، کس شادی میں ملی، شادی فخر سے کہہ رہا ہے، ابے یہ بول بھیک میں ملی ہے، یہ کیوں کہتا ہے شادی میں ملی ہے، یہ کیوں کہتا ہے جہیز میں ملی ہے، یہ کیوں نہیں بولتا ہے مجھے میرے سسر نے انٹرنیشنل بھکاری سمجھ کے بھیک میں دی ہے؟ صحیح جملہ یہ ہے، یہ بولنا چاہیے تھا۔ سچ بولنے میں شرم آتی ہے، سچائی کڑوی ہوتی ہے نا، یہ بولو، سب سے زیادہ سٹیک جملہ یہی ہے۔ آپ ہنسیے مت، کتنے مولوی بھی اسی میں ننگے ہیں، ہم جیسے بہت سے مولوی بھی اسی فہرست میں آتے ہیں، وہ بھی موٹر سائیکل مانگتے ہیں۔ ہم انٹرنیشنل فقیر سب کو بول رہے ہیں، جس نے مانگی ہے اور جس کو ملی اس کو بول رہے ہیں، سب تحفے میں ملی۔ کیا نام دیا جاتا ہے شادی میں؟ لڑکی کے باپ نے لڑکے کو تحفے میں دی ہے، بس آپ تو پھر پولیس والوں کو ہم جو 100-200 روپے دے دیتے ہیں ٹرک آگے بڑھانے کے لیے، پھر اس کو رشوت کیوں کہتے ہو؟ اس کو بھی کہو کہ پولیس کو ہم نے تحفہ دیا ہے اور ہمارا ٹرک چھوڑ دیا ہے۔ پھر نام بدل دینے سے میں نے پہلے کا حیثیت نہیں بدل جاتی ہے۔ بھیک کا نام تحفہ رکھ دو تو وہ بھیک بھیک ہی رہے گی، تحفہ نہیں ہو جائے گا۔ رشوت کا نام تحفہ رکھ دو، رشوت رشوت ہی رہے گی، تحفہ نہیں ہو جائے گا۔ شراب کا نام دوا رکھ دینے سے دوا نہیں ہو جائے گی، وہ شراب ہی رہے گی۔ یاد رکھیے گا، حیثیتیں نہیں بدلتی ہیں، حیثیتیں۔ ہمیں اس بات کو سوچنا پڑے گا، اس بات پر غور کرنا پڑے گا۔ اس لیے پھر کہتا ہوں میرے بھائیوں، شادیوں کے اندر آسانیاں پیدا کرو، آسانیاں، یہ سماج کے سدھارنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ ورنہ دیکھ لو جہیز کی وجہ سے کتنی لڑکیاں ماری گئی، کتنی لڑکیاں بیچی گئی، کتنی لڑکیاں نیلام ہوئی۔ میں اس طرف نہیں جانا چاہتا ہوں، اس طرف جائیں گے تو رات بیتے گی اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ ان پرانی داستانوں کو بھی پڑھیے، ان داستانوں کو بھی پڑھیے، ان داستانوں کو بھی پڑھیے اور سنیے۔ تو اب آئیے تیسری آیت کی طرف۔ 2 آیتیں میں نے پڑھی، پہلی وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اور دوسری یا ایھا الناس اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثىٰ۔ ہم نے ساری انسانیت کو ایک ہی ماں ایک ہی باپ سے پیدا کیا، ایک ہی مرد سے ایک ہی عورت سے پیدا کیا۔ تمہارا باپ ایک ہے، تمہاری ماں ایک ہے، کوئی چھوٹا نہیں ہے، کوئی بڑا نہیں ہے۔ کلکم من آدم وآدم من تراب، تم سب آدم کی بیٹی اور آدم مٹی سے بنے تھے، تم سب مٹی کی اولاد ہو، مٹی کے ہو۔ غور کیجئے، اس جملے نے سب کو کھدیڑ کر رکھ دیا ہے۔ تم بادشاہ ہو پھر بھی مٹی سے، ہم فقیر ہیں پھر بھی مٹی سے، ہماری اور تمہاری پیدائش میں فرق نہیں ہے، تم بھی مٹی سے بنے ہو، ہم بھی مٹی سے۔ تم بادشاہ ہو، ہم فقیر ہیں، لیکن تمہارا باپ بھی آدم اور ہمارا باپ بھی آدم، تمہاری ماں بھی حوا اور ہماری ماں بھی حوا۔ اس جملے نے بادشاہ کو نیچے لا کر کھڑا کر دیا اور ایک غریب کو ہمت دی کہ ہم بھی بادشاہ کے مقابلے میں اس کے بھائی ہیں۔ میرے بھائیوں،
فقیر کو غریب کو بادشاہ کے مقابلے میں لانے والا اگر کوئی جملہ ہے تو یہی جملہ کلکم من آدم و آدم من تراب، تم سب آدم کے بیٹے، تم سب کلکم من آدم، تم سب آدم کی اولاد ہو، وہ آدم من تراب، اور آدم مٹی سے پیدا ہوئے تھے، لہذا تم سب مٹی سے پیدا ہوئے ہو۔ میرے بھائیو، اس جملے نے فقیر کو بادشاہ کے صف میں لا کر کھڑا کر دیا اور بادشاہ کو بھی سوچنے پر مجبور کر دیا کہ میں فقیر سے افضل نہیں ہوں۔ اور یہی وجہ ہے کہ بادشاہ اپنے دربار میں اونچی کرسی پر بیٹھ سکتا ہے، مولوی جرجیس جلسے پہ آئے گا تو اسٹیج لگائے گا، اسٹیج پر بھی کرسی لگے گی، ہم اسٹیج پر کرسی پر بیٹھ سکتے ہیں، لیکن جب مسجد میں جائیں گے تو آپ کے صف میں ہی ہمیں بیٹھنا پڑے گا، نہ ہم بڑے ہوں گے نہ چھوٹے ہوں گے، اگر دیر سے گئے تو ہمیں پیچھے جگہ ملے گی۔ مولوی جرجیس کو یہ پاور نہیں ہے کہ آگے صف سے کسی آدمی کو ہٹا کر پیچھے کر دے اور خود آگے بیٹھ جائے، شریعت مولوی جرجیس کو اس بات کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ اپنے اپنے گھروں میں تم بڑے بن سکتے ہو، بنو، میرے گھر میں آنا ہے تو برابر کی حیثیت سے آنا ہے۔ بادشاہ اور فقیر کو ایک ہی صف میں بیٹھنا ہے، اگر فقیر پہلے آیا ہے تو اگلی صف میں وہ بیٹھے گا، اور بادشاہ بعد میں آیا ہے تو پچھلی صف میں وہ رہے گا۔ بادشاہ کسی بھیک مانگنے والے بھکاری، کسی رکشہ چلانے والے محنت اور مزدور کو اگلی صف سے اٹھا کر پیچھے نہیں کر سکتا ہے۔ یہ پاور اللہ تعالیٰ نے ایک بادشاہ کو بھی نہیں دیا، سعودیہ کے حکمراں سلمان کو بھی نہیں دیا ہے۔ میرے بھائیوں، کہ وہ خانہ کعبہ میں آئے اور مسجد نبوی میں جائے تو اگلی صف میں بیٹھے ہوئے کسی غریب کو ہٹا کر وہ آگے آ جائے، اللہ تعالیٰ نے یہ حق سعودیہ کے بادشاہ تک کو نہیں دیا ہے، کیونکہ یہ اللہ کا گھر ہے، تمہارے باپ کا گھر نہیں ہے جہاں تم بڑے بن سکتے ہو۔ یہ اسٹیج نہیں ہے جہاں مولوی جرجیس کرسی پہ بیٹھ سکتا ہے، یہ میرا گھر ہے، میرے گھر میں آؤ گے تو برابر کی حیثیت سے آؤ گے، اور جب نماز پڑھو گے تو اپنے بغل سے کسی مزدور کو ہٹا نہیں سکتے۔ صاحب رکشہ چلانے والا میرے بغل میں، کہ ہٹ، چل تو ادھر جا، اے بھائی ادھر آؤ، تم اچھا بزنس کرتے، ادھر آؤ، چل بیٹھ، تیرے کپڑے پرانے، بھگ ادھر چل۔ آپ نہیں ہٹا سکتے ہو، نہیں، تمہیں اسی کے بغل میں کھڑا ہونا ہے۔ اللہ اکبر کہے گا امام، اور تمہیں بھی اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھنا ہے۔ امام کہے گا اللہ اکبر، تمہیں رکوع میں جانا، اس کو بھی رکوع میں جانا ہے، سجدے میں بھی تمہیں اس کے ساتھ سجدے میں جانا ہے۔ یہیں پر وہ منظر نظر آئے گا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ میرے بھائیوں، یہ اسلام کی پوتر شکشا ہے، یہ اسلام کی پاکیزہ تعلیم ہے کہ تم سب ایک ہی باپ کی اور ایک ہی ماں کی اولاد ہو۔ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر نے جب یہ پڑھا کہ برہما نے اپنے منہ سے برہمن کو پیدا کیا اور پیروں سے شودر کو، تو ڈاکٹر امبیڈکر چونکہ ہریجن تھے، نیچی ذاتی کے تھے، شودر تھے، ان کو یہ تعلیم پسند نہیں آئی، انہوں نے ہندو دھرم کو طلاق دے دیا، اسلام قبول کر لیا۔ مہاتما گاندھی نے بہکا دیا، گاندھی جی بولے کہ کون سا اسلام، حنفی بنو گے کہ شافعی بنو گے کہ بریلوی بنو گے، شیعہ بنو گے، قادیانی بنو گے، چکلالوی بنو گے، مرزائی بنو گے، کیا بنو گے؟ 72 فرقے۔ ڈاکٹر امبیڈکر نے سوچا یہ تو بڑی لمبی داستان ہے، اب ان کو پڑھنا تو بڑا مشکل ہو جائے گا، اس لیے انہوں نے اسلام بھی چھوڑا، پھر بدھ دھرم قبول کر لیا اور بدھسٹ بن گئے۔ میرے بھائیوں، ذرا غور کرو کہ ہندو دھرم کو لوگوں نے اسی لیے چھوڑا تھا، ڈاکٹر امبیڈکر نے اسی لیے چھوڑا تھا کیونکہ اس میں ذات پات ہے، اونچ نیچ ہے، لیکن یہاں کوئی اونچ نیچ نہیں دیکھی گئی ہے، یہاں اونچ نیچ کا کوئی تصور بھی نہیں پایا گیا۔ اس لیے ڈاکٹر امبیڈکر نے جب دیکھا کہ نماز ہوتی ہے، بادشاہ کے لیے بھی یہی اذان کا وقت ہے اور غریبوں کے لیے بھی یہی اذان کا وقت ہے، مؤذن کا کام ہے صرف اتنا کہہ دینا حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے۔ یہی اذان امیر کے لیے بھی ہے، غریب کے لیے بھی ہے، یہی اذان بادشاہ کے لیے بھی ہے، یہی اذان فقیر کے لیے بھی ہے۔ فقیر یہ نہیں کہہ سکتا ہے ابھی بادشاہ نماز پڑھ رہا ہے، ہم بعد میں پڑھیں گے، اور بادشاہ یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ یہ غریبوں کے لیے اذان ہو رہی ہے، ہمارے لیے الگ سے اذان ہوگی۔ نہیں نہیں، اللہ کی عبادت کرنے میں سب برابر ہیں، تم بھی آؤ یہ بھی آئے، جس کے دل میں تقوی سب سے زیادہ ہوگا ہماری نظر میں معزز وہی ہوگا۔ میرے بھائیوں، حضرت بلال جو کالے کلوٹے تھے اور جن کو زمین پر پتھر بچھا دیا جاتا تھا، کنکریلی
زمین پر جن کو لٹا دیا جاتا تھا اور ان کی پیٹھ اس گرم زمین گرم کنکریوں کی وجہ سے پھلک پڑ جاتے تھے، اوپر سے سینے پر ان کا بھاری پتھر رکھ دیا جاتا تھا۔ ایک بار ان کو آگ کے انگاروں پر لٹایا گیا۔ بہت دنوں کے بعد اللہ کے رسول کے اس دنیا سے گزر جانے کے بعد، حضرت ابو بکر کے اس دنیا سے گزر جانے کے بعد جب عمر کا زمانہ آیا اور حضرت بلال کسی کنویں پہ نہا رہے ہیں، کسی کنویں پر بیٹھ کر نہا رہے ہیں، ان کی پیٹھ کا وہ حصہ نظر آ گیا جس حصے پر کافروں نے آگ کے انگارے بچھا کر ان کو لٹایا تھا۔ آگ کے انگاروں سے تپی ہوئی پیٹھ جو بالکل جل چکی تھی، حضرت عمر فاروق نے جب اس پیٹھ کو دیکھا، اللہ کے رسول کے گزر جانے کے بعد، ابو بکر کے گزر جانے کے بعد، حضرت عمر جب خلیفہ بنے اور ان کے سامنے جب وہ پیٹھ آئی تو حضرت عمر پیچھے سے جاتے ہیں اور اس پیٹھ پر بوسہ دے دیتے ہیں، اس پیٹھ پر اپنے ہونٹ رکھ دیتے ہیں۔ حضرت بلال نے جو پیچھے مڑ کے دیکھا کہنے لگے امیر المومنین آپ۔ حضرت بلال جلدی سے غسل کرتے ہیں، جب حضرت عمر کے پاس ان سے ملنے کے لیے آتے ہیں تو حضرت عمر فاروق نے اپنے سر سے عمامہ اتارا، پگڑی اتاری اور جلدی سے اس کو زمین پر بچھا دیا اور کہا بلال آؤ آؤ بلال اس پگڑی پر بیٹھو، ہمارے سر سے اترے ہوئے اس عمامے پر بیٹھو، تمہاری عزت تو جناب محمد رسول اللہ نے کی ہے تو ہم کیوں نہیں کریں گے، یہ ہمارے سردار ہیں، آؤ آؤ۔ میرے پیارے ساتھیو، شکل و صورتوں کی وجہ سے کسی کو عزت نہیں ملتی ہے، عزت تو عمل اور تقوی کی وجہ سے ملتی ہے۔ یہی بلال ہے کہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا تھا بلال تم ایسا کون سا عمل کرتے ہو کہ میں نے جنت میں تمہارے جوتوں کی آواز سنی ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول، اے اللہ کے نبی، میں جب بھی میرا وضو ٹوٹتا ہے تو میں دوبارہ وضو بنا لیتا ہوں اور وضو بنانے کے بعد 2 4 6 8 رکعتیں ضرور پڑھ لیتا ہوں جتنی اللہ مجھے توفیق دیتا ہے۔ یہ بلال تھے جن کے لیے حضرت عمر اپنے سر سے پگڑی اتار کر زمین پر بچھا دیتے تھے اور کہتے تھے آؤ بلال بیٹھو، جس کی عزت جناب محمد رسول اللہ نے کی ہو اس کی عزت ہم کیوں نہیں کریں گے۔ میرے بھائیوں، کون نہیں جانتا خولہ بنت ثعلبہ کون سی عورت تھی؟ خولہ بنت ثعلبہ وہ بوڑھی عورت تھی کہ جن کی آخری عمر میں بڑھاپے میں ان کے شوہروں سے اپنے سامت نے ان سے زہار کر لیا تھا۔ آپ نہیں سمجھ پائیں گے زہار کس کو کہتے ہیں، میں آپ کو تھوڑے سی سپیڈ کم کر کے بتاتا ہوں۔ ان کے پتی نے اوس ابن صامت نے اپنی پتنی خولہ بنت ثعلبہ سے کہہ دیا تھا انت علیہ کا زہر امی، آج کے بعد تو مجھ پر میری ماں کی طرح حرام ہو، یعنی جیسے میری ماں مجھ پر حرام ہے آج کے بعد تو بھی مجھ پر حرام ہے، میں تجھے ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ کوئی پتنی سے اگر یہ جملہ کہہ دے تو اس کے لیے آج تو سزا ہے، لیکن جب اوس ابن صامت نے کہا تھا اس وقت سزا متعین نہیں ہوئی تھی۔ اس وقت اصول یہ تھا کہ اگر کسی نے اپنی بیوی کو اپنی ماں کی طرح کہہ دیا تو ماں ہی کی طرح اس کو ماننا پڑتا تھا، اب اس سے مل نہیں سکتا تھا۔ جیسے ماں کی خدمت کرتے تھے ویسی اس کی خدمت کرنا پڑے گی، اس کے پیر دباؤ، ماں کہہ دیا تو وہ ماں کی طرح اس کی سیوا کرو، یہ قانون تھا پہلے۔ تو خولہ بنت ثعلبہ نے کہا اوس ابن صامت سے یہ تم نے کیا کیا، مجھے ماں کی طرح حرام کر لیا، اب میرے بچوں کا کیا ہوگا؟ رونے لگی، لیکن بندوق سے گولی جب نکل جائے تو پچھتانے سے کیا فائدہ؟ اب تیر سے کمان نکل چکا ہے، کمان سے تیر نکل چکا ہے، اب پچھتانے سے کیا فائدہ؟ لیکن اوس ابن صامت نے کہا جاؤ اے خولہ اللہ کے رسول کے پاس جاؤ، شاید تمہارے لیے کوئی راستہ نکل جائے۔ خولہ اللہ کے نبی کے گھر میں آتی ہے، سنیے ذرا غور سے سنیے، خولہ اللہ کے رسول کے دروازے کو دستک دیتی ہے، مسجد نبی سے لگا ہوا حجرہ اللہ کے نبی کا، اللہ کے نبی نے دروازہ کھولا، سامنے خولہ کھڑی ہے، اندر آؤ، اندر لے گئے، کیا ہوا پوری بات بتائی، اے اللہ کے نبی ہمارے لیے راستہ نکالیے، میرے شوہر نے مجھے اپنے اوپر اپنی ماں کی طرح حرام کر لیا۔ اللہ کے نبی نے کہا اے خولہ جاؤ تم یہاں سے، میرا دماغ کیوں خراب کر رہی ہو، تمہارے لیے میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، اے خولہ جاؤ، اب تو تم ان کے لیے ان کی ماں کی طرح ہو چکی ہو، اب تو ہمارے پاس بھی کوئی راستہ نہیں ہے۔ وہ ضد کرنے لگی طلاق نہیں
نہیں دیے, میں کیسے ان کو چھوڑوں, صرف ماں ہی تو کہہ دیا کوئی راستہ تو نکالیے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے پاس تمہارے لیے کوئی راستہ نہیں ہے. حدیث کے الفاظ تو یہ ہیں کہ اللہ کے نبی نے ان کو اٹھایا اور فرمایا خولا تم کیوں ہم سے ضد کر رہی ہو, جب میں تمہارے لیے کوئی قانون نہیں بدل سکتا پھر مجھ سے ضد کرنا بیکار ہے. چلو یہ دروازہ کھلا ہے, میں کھول دیتا ہوں, تم جاؤ. آج کے بعد تم اپنی ماں اپنے شوہر کے لیے ماہی کی طرح حرام ہو چکی ہو. اللہ کے رسول نے خولا بنت ثعلبہ کے لیے دروازہ بند کر دیا. جاؤ, نہیں کوئی راستہ نہیں ہے, اور ان کو باہر کر کے دروازہ بند کر دیا. خولا باہر نکلی لیکن سامنے مسجد نبوی کی چوکھٹ دیکھتی ہے, گھستی ہے اور مسجد نبوی کے دروازے پر پیر رکھتی ہیں تو اللہ کے رسول کا دروازہ دیکھتی ہیں, نبی کی چوکھٹ دیکھتی ہیں, ایک طرف مسجد کو دیکھتی ہیں, ایک طرف نبی کی چوکھٹ کو دیکھتی ہیں. چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہے خولا بنت ثعلبہ کے, اور کیا کہتی ہے, آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کہو زور سے صلی اللہ علیہ وسلم, آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی چوکھٹ بند ہو گئی تو کیا ہوا, آپ کا دروازہ بند ہو گیا تو کیا ہوا, رب کا دروازہ تو کھلا ہے, رب کی چوکھٹ تو کھلی ہے. مسجد کے اندر جاتی ہے, کنویں سے پانی کھینچتی ہے, وضو بناتی ہے اور اسی مسجد نبوی میں 2 رکعت نماز پڑھتی ہے. اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد اس عورت نے خولا بنت ثعلبہ نے اپنے ہاتھ بلند کر لیے اور کہا, اے اللہ نبی کا دروازہ بند ہے لیکن تیرا دروازہ تو بند نہیں ہے. الہ العالمین میرے شوہر نے مجھ سے زہار کر لیا ہے, اپنی ماں کی طرح حرام کر لیا ہے. بچوں کو پیار تو میں دے سکتی ہوں لیکن کھلانے پلانے کی ذمہ داری تو میرے شوہر کی ہے. اے اللہ میرے لیے اور میرے ہسبینڈ کے درمیان کوئی راستہ نکال, میرے اور میرے پتی کے درمیان کوئی راستہ نکال. تیرے نبی کی چوکھٹ بند, تیرے نبی کا دروازہ بند, تیرے نبی نے راستے بند کر دیے, تیرا دروازہ کھلا ہے. میں تیری چوکھٹ پہ سر رکھتی ہوں, پیشانی رکھتی ہوں, ماتھا رکھتی ہوں. اے اللہ میری فریاد سن لے. آسمان سے اللہ نے جبرائیل کو بھیجا, قرآن گواہ ہے, قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ. اللہ نے اس عورت کی فریاد سن لی جو آپ سے بحث کر رہی تھی, جو آپ سے تکرار کر رہی تھی اپنے شوہر کے بارے میں, اور مسجد کے کونے میں بیٹھ کر وہ تشتکی الی اللہ, اللہ سے گڑ گڑا رہی ہے, اللہ سے رو رہی ہے. آئے بزرگوں کی چوکھٹوں کو چومنے والوں, آئے مزاروں کی مٹیوں کو چاٹنے والوں, یہ محمد رسول اللہ کا دروازہ جب بند ہوتا ہے تب رب کا دروازہ کھلتا ہے. یہ رب کا دروازہ ہے, اللہ کے رسول کا دروازہ زندگی میں بند تھا تو اس عورت نے کیا کہا, اے اللہ محمد کی چوکھٹ بند ہو گئی تو کیا ہوا, تیری چوکھٹ تو کھلی ہے, تیرا دروازہ تو کھلا ہے. جب سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں تب اللہ کا دروازہ کھلتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, وہ عورت آئی, اللہ نے اس کی دعا سنی اور محمد رسول اللہ کے پاس پیغام بھیجا. جبرائیل آئے, کہا جاؤ اس عورت کو بلاؤ جو مسجد میں اللہ سے فریاد کر رہی ہے. اللہ نے اس کی دعا سن لی ہے اور قانون بدل دیا ہے. آج کے بعد اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو اپنی ماں کی طرح حرام کہے گا تو اس کے لیے سزا متعین کر دی, لیکن راستہ نکال دیا. وہ ایک غلام آزاد کرے گا, ایک غلام آزاد کرے اور پھر بیوی بنا لے. جس کو ماں کہہ دیا, چل, بہت سے لوگ کہہ دیتے نا, چل بھگ, آج کے بعد تو میری اماں, چل نہیں جائیں گے. جو بول دیتے ہیں نا, یہ معمولی جملہ نہیں ہے, بہت خطرناک جملہ ہے. اللہ کے رسول کے لیے اللہ نے راستہ بنایا. اس عورت کے لیے کیا کہا, ایک غلام آزاد کرے اور بیوی بنا لے. اور غلام آزاد کرنے کی طاقت نہ ہو تو 60 روزے رکھے مسلسل, پے در پے, کنٹینیو, بیچ میں ایک بھی چھوٹنا نہیں چاہیے. بخار آ جائے, بیماری ہو جائے یا کوئی مجبوری ہو تو الگ بات ہے, لیکن بنا کسی بیماری کے اور بنا کسی مجبوری کے ایک بھی روزہ اگر بیچ میں چھوڑ دیا تو سب بیکار. مثلا 60 روزے رکھنا, 55 رکھ لیے, چلو 1-2 دن آرام کر لیتے, 5 ہی تو رہ گئے بعد میں پورے. جہاں ایک چھوڑا 55 بیکار. پھر ایک سے رکھو, شہرین متتابعین, کنٹینیو لگاتار آپ کو روزے رکھنا ہے 2 مہینے تک, 60 روزے مسلسل.
शहरैनी मुतताबियन, 60 नहीं 59 भी हो सकते हैं। अगर 2 महीने 29 के चांद हो जाएं तो 58 भी हो सकते हैं। एक चांद 29 का हो जाए, एक चांद 30 का हो जाए तो 59 भी हो सकते हैं। दोनों चांद 30 के हो जाएं तो 60 भी हो सकते हैं। तो शहरैनी मुतताबियन, 2 महीने कंटिन्यू मुसलसल रोजे रखेगा वो, और ये भी ताकत ना हो तो तीसरा रास्ता 60 मिस्कीनों को खाना खिलाओ। चाहो तो एक ही दिन बुलाकर 60 को खिला दो। आज 60 को खिला दोगे तो आज ही वो तुम्हारी बीवी बन जाएगी। एक एक करके 60 दिन खिलाओगे तो 60, जब तक 60 पूरे खा नहीं लेंगे तब तक वो तुम्हारी बीवी नहीं बनेगी। ये तुम्हारी सहूलत के ऊपर है। चाहो तो एक एक करके 60 दिन खिलाओ, या 60 फकीरों को एक दिन बुला के खाना खिलाओ, या 10-10 करके 6 दिन खिला लो। ये आपकी सहूलत के ऊपर। जब तक 60 मिस्कीन पूरे खाना खा नहीं लेंगे, आप अपनी बीवी से बीवी की तरह मिल नहीं सकते हैं। वो तुम्हारी बीवी बन जाएगी। ये सजा मुतय्यन कर दी, लेकिन रास्ता निकाल दिया। पहले तो रास्ता नहीं था। तो खौला बिनते सालबा के की दुआ को अल्लाह ने सुन लिया। ये आखिरी वक्त में खौला बिनते सालबा की कमर झुक गई। कमर लाठी लेके चल रही थी, और एक दिन हजरत उमर घोड़े पर बैठकर जा रहे थे। खौला बिनते सालबा एक पुल पर लाठी टेक कर खड़ी थी और वहीं से इशारा कर रही थी, उमर रुक। उमर रुक गए, इधर आओ। हजरत उमर खौला बिनते सालबा की आवाज सुनकर घोड़े से उतर गए और चले गए। नीचे झुक और कुछ बात कहने लगी उनके कान में। उमर फारूक के साथ जो लोग थे उनको बड़ा गुस्सा आया। एक मामूली सी बुढ़िया उमर फारूक को धमकी देती है, उनका घोड़ा रोकती है, उनको घोड़े से नीचे उतारती है और कहती है कान इधर कर। कान में कुछ बोलती है। फरमाया अमीरुल मोमिनीन, एक मामूली औरत आपको घोड़े से उतारती है और आप उतर जाते हैं। एक मामूली औरत आपको इशारा करके बुलाती है और आप चले जाते हैं। एक मामूली बुढ़िया आपको कहती कान नीचे कर, और वो आपके कान में कुछ बोलती है, आप सुन लेते हैं। क्या बात है, इतना कैसे? फरमाया हजरत उमर ने, अरे मेरे साथियों, ये मामूली औरत नहीं है। खौला बिनते सालबा मामूली नहीं है। जब मोहम्मद के दरवाजे बंद हो चुके थे तब इसके दरवाजे को अल्लाह ने खोला था। मेरी क्या मजाल जो इसकी नहीं सुनूं। 7 आसमान के ऊपर अर्श पर बैठा हुआ वो अल्लाह जब इस औरत की फरियाद सुनने के लिए तैयार है, तो उमर के अंदर ये मजाल नहीं कि वो घोड़ा छोड़कर आए और इसकी बात न सुने। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, ये थे हुक्मरान जो एक मामूली बूढ़ी औरत की बात को सुनने के लिए चले जाते। और दलील क्या देते थे? इस औरत की बात को जब अल्लाह ने 7वें आसमान के ऊपर सुना तो उमर की मजाल क्या है जो जमीन पर रहकर इसकी बात को ना सुने। नहीं, मेरे अंदर इतनी जुर्रत नहीं है, मेरे अंदर इतनी बहादुरी नहीं है, मेरे अंदर इतनी। तो इस्लाम सहूलत का नाम है, इस्लाम आसानी का नाम है। आप दूसरों के लिए आसानी पैदा करिए, लड़की वालों के लिए मजबूरियां पैदा मत कीजिए। आपको मालूम होगा कि एक सहाबी आए, इससे ज्यादा आसानी क्या होगी। एक सहाबी आए, अल्लाह के रसूल मैं तो हलाक हो गया। सुनो, बड़ी हंसी आएगी आपको ये वाकया सुनकर। आए अल्लाह के रसूल मैं तो बर्बाद हो गया। आपने कहा क्या हुआ? कहा मत पूछो। कहा रहने दो। एक तरफ तो कह रहे हो कि मैं बर्बाद हो गया, मैं पूछ रहा हूं क्या हुआ। कहा क्या हुआ बताओ ना। कहा अल्लाह के रसूल पूछने में भी शर्म आ रही है। कहा इन्नल्लाह ला यस्तही मिनल हक, अल्लाह ताला हक बात से नहीं शर्माता है, बताओ क्या बात है। कहा अल्लाह के रसूल मैं रोजे से था और रोजे की हालत में बीवी से मिल लिया। आपने कहा उफ, फर्ज रोजा था, अच्छा हम बिस्तरी कर लें। आपने कहा एक गुलाम आजाद करो। हम बिस्तरी, जो रोजे की हालत में बीवी से हम बिस्तरी कर ले तो उसकी तो यही सजा है। वो रोजा तो पूरा करना ही पड़ेगा, उसके अलावा 60 रोजे और रखना पड़ेंगे। पहले एक गुलाम आजाद करो। कहा अल्लाह के रसूल मुझे तो खुद गुलामी करते करते पूरी जिंदगी हो गई दूसरे की, मैं क्या गुलाम आजाद कर पाऊंगा, मेरे पास तो ये ऑप्शन ही नहीं है। आपने कहा 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन गुलाम आजाद करो। कहने लगा नहीं कर पाएंगे, मेरे पास ताकत नहीं है। आपने कहा 60 रोजे रखो मुसलसल पे दर पे कंटिन्यू। कहने लगा अल्लाह के रसूल 60 रोजे, 60 कहां का एक रोजा में तो ये हालत है कि बीवी से मिल लिया, सब्र नहीं हुआ। आप कह रहे हैं 60 रोजे रखो, मेरा क्या हाल होगा, मैं तो नहीं रख पाऊंगा, ये भी ताकत नहीं है मेरे अंदर। और कमजोर आदमी रमजान के रोजे तो बड़ी मुश्किल से रख पाता हूं, इसके अलावा 60 रोजे और मैं कैसे रख पाऊंगा। आपने कहा फिर तीसरा एक और ऑप्शन है तुम्हारे लिए। का क्या? कि 60 मिस्कीनों को खाना खिलाओ। कितने? का 60।
کہ اللہ کے رسول شاید آپ کو میرے گھر کا حال نہیں معلوم. آپ نے کہا تم نے کبھی بتایا ہی نہیں تو معلوم کیا ہوگا. کہ اللہ کے نبی صبح اگر مجھے کھانے کو مل جائے تو شام کو بھوکا سوتا ہوں, اور شام کو مل جائے تو صبح بھوکا اٹھتا ہوں, پھر صبح نہیں ملتا. میرے گھر میں 2 ٹائم کا کھانا نہیں بنتا, میں 60 مسکینوں کو کھانا کہاں سے کھلاؤں. آپ نے کہا رکو, اچھا تینوں آپشن تمہارے پاس تینوں نہیں ہے. کہاں دیکھیے پھر بھی راستہ نکالا. کہا کیا؟ رکو نماز کا ٹائم ہوا, آپ نے لوگوں سے کہا اپنے بھائی کی مدد کرو, اس کو غریبوں میں کچھ دینا ہے, مسکین ہے, خود غریب آدمی ہے. اچھا اب چندہ ہوا اس کے لیے. کھجور ہی اس زمانے میں چلتا تھا, کوئی 2 کھجور لایا, کوئی 5 لایا, کوئی 10 لایا, اور ظہر سے عصر تک چندہ ہوتا رہا. پورا 10 کلو کا ایک ٹوکرا بھر گیا کھجور کا. اتنا بڑا ٹوکرا بھر گیا. آپ نے اس ٹوکرے کو اٹھا کر اس کو دیا, لے پکڑ, تمہارے بھائیوں نے تمہاری مدد کی ہے, جاؤ یہ کھجور اپنے گاؤں میں لے جاؤ, اپنے قبیلے میں سب غریبوں میں دے دینا, انہی کو بانٹ دینا, تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا, تمہاری غلطی مٹ جائے گی, جاؤ یہ غریبوں میں تقسیم کر دینا. کہنے لگا اللہ کے رسول کہاں اس کو بانٹوں؟ کہا اپنے گاؤں میں. کس میں بانٹوں؟ کہا غریبوں میں. کہتا اللہ کی قسم پورے گاؤں میں مجھ سے زیادہ غریب کوئی ہے ہی نہیں. یہ دیکھیے اے اللہ کے رسول, پورا گاؤں آپ دیکھ لیجئے, میرا پورا قبیلہ, میرے پورے گاؤں پورے قبیلے میں مجھ سے زیادہ غریب کوئی ہے ہی نہیں. یہ سن کر اللہ کے رسول کی بھی ہنسی نکل گئی. کیا کہہ رہے, پورے گاؤں میں تم سے زیادہ غریب کوئی نہیں؟ کہا نہیں. تو جاؤ تم خود ہی لے جاؤ, خود کھا لینا, اپنی بیوی اور بچوں کو کھلا دینا, تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا. یہ آسانی. جرم بھی کیا, آپشن بھی نہیں ہے تینوں میں سے کوئی ایک, چندہ بھی ہوا اس کے لیے, اور اللہ کے رسول نے کہا جاؤ غریبوں میں بانٹ دینا, تو کہتا مجھ سے زیادہ غریب کوئی ہے ہی نہیں. تو آپ نے کہا تم ہی کھا لے جاؤ اور اپنی بیوی بچوں کو کھلا دو, کفارہ ادا ہو جائے گا. یہ لیجئے, یہ آسانی ہے, آسانی. اس سے زیادہ سہولت اور کہاں ملے گی؟ اس لیے انسانیت سیکھو. انسانیت کا سب سے بڑا علم بردار کوئی مذہب ہے تو اسلام ہے. آپ بتائیے یہ تعلیم کہاں ملے گی؟ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. یہ کہاں ملے گی تمہیں تعلیم؟ دنیا کے کسی مذہب کو اٹھا کر دکھا لو. آج بہت لوگ چلاتے رہتے ہیں ہم یہ ہم وہ, اور آج بنے بیٹھے ہیں لوگ, کرسی سنبھالے بیٹھے ہیں, لیکن یہ دکھائیں اللہ کیا کہہ رہا ہے. لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ, جو لوگ اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں, مدد کے لیے غیروں کے پاس جاتے ہیں, غیروں کی عبادت کرتے ہیں, تم ان کے بزرگوں کو برا مت کہو, ان کے معبودوں کو برا مت کہو. لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ, جو اللہ کے علاوہ غیروں کی عبادت کرتے ہیں, تم ان کے بزرگوں کو گالی مت دو. کیا کہا؟ ان کو گالی مت دو. کیوں؟ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ, پھر وہ دشمنی میں تمہارے اللہ کو گالی دیں گے بغیر علم کے, پھر وہ جہالت کی بنیاد پر وہ تمہارے رب کو گالی دیں گے. مسلمانوں, یہ سب سے بڑی نصیحت کی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں بتایا. کیا؟ اگر کوئی ہمیں الٹا کہہ رہا, غلط کہہ رہا ہے, تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم بھی اس کو الٹا کہو گے. کوئی ہمارے, یہ بتائیے کوئی پاگل کتا اگر ہمارے پیر میں کاٹ لے, اب آپ سمجھ جاؤ تو مزہ آ جائے ہم پاگل کتا کس کو کہہ رہے ہیں. اگر اس پاگل کتے کو آپ سمجھ جاؤ تو میری پوری تقریر کامیاب ہے, اور یہ نہیں سمجھ پائے تو پھر بیکار ہے. ہم پاگل کتے کا نام اس لیے نہیں لے رہے ہیں کیونکہ ان چینل والوں نے مجھے مجبور کر دیا ہے, سچ بولنے پر اور کڑوی بات بولنے پر مجھے مجبور کر دیا ہے. نہیں بولتا ہوں میں. اب یہ آپ کو اشاروں میں سمجھنا ہے. ان چینل والوں نے اپنا چینل چمکانے کے لیے مجھے وہ جملے نہ بولنے کے لیے مجھے مجبور کر دیا ہے. اب ہم نہیں بولیں گے, کسی بھی جلسے میں نہیں بولیں گے. اس پاگل کتے کو اگر آپ سمجھ جائیں تو مزہ آ جائے, پوری تقریر آپ سمجھ جائیں گے. وہ پاگل کتا کون ہے؟ اگر کوئی پاگل کتا ہمیں کاٹ لے تو اس کا جواب یہ نہیں ہے کہ ہم بھی اس پاگل کتے کو کاٹیں. کیا کوئی عقل مند اس پاگل کتے کو کاٹے گا؟ اچھا یہ بتائیے کہ ایک پاگل کتے نے ہمیں کاٹ لیا, اب ہم اس کو کاٹنے جا رہے ہیں تو لوگ ہم کو کیا کہیں گے؟ یہ بھی پاگل ہے. کتے نے کاٹا, پاگل تھا, تو بھی اس کو کاٹا. کوئی اگر ہمارے نبی کو گالی دے رہا ہے, ہمارے نبی کی شان میں الٹا سیدھا بول رہا ہے, وہ پاگل ہے, اس کا دماغ بھرشٹ
اب ہم اس پاگل کتے کو کاٹنے جائیں، یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ میرے بھائیوں، کتنی مشہور مثال ہے، کتے بھونکتے رہتے ہیں اور ہاتھی چلتا رہتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کبھی بھی ہاتھی نے پیچھے مڑ کر کتے کو نہیں دیکھا ہے؟ کتے بھونک رہے ہیں، ہاتھی چل رہا ہے، کیوں؟ وہ جانتا ہے اگر مڑ کر، اگر ہم نے دیکھا پیچھے مڑ کر اور ان کو گھرایا تو ہمارا وقت برباد ہوگا، ہم جہاں جانا چاہتے اس منزل سے ہم رک جائیں گے۔ وہ کتے ہیں بھونک رہے ہیں، بھونک بھونک کے خود ہی تھک جائے گا، ہم کیوں اپنا وقت برباد کریں؟ مسلمانوں، میں نے بہت کچھ کہہ دیا ہے، ہمارے نبی کو گالی دی جا رہی ہے، ہمارے نبی کی شان میں گستاخی بھی ہو رہی ہے، کارٹون تک چھاپے جاتے ہیں، اشتعال، ہمیں مشتعل کرنے کے لیے نعرے بھی لگائے جاتے ہیں، لیکن اگر ہم ان سب کو پاگل کتا سمجھ کر چھوڑ دیں اور ان کو جو کر رہے ہم جواب میں ویسا نہ کریں جیسا یہ کر رہے ہیں، یہی عقل مندی ہے۔ ہمیں مشتعل ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں جوش میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے، کیونکہ ان کا کچھ نہیں ہوگا۔ آپ دیکھ لیجئے سپریم کورٹ نے آدیش دیا ہے موب لنچنگ پر قانون بنے، لیکن موب لنچنگ پر قانون نہیں بنتا ہے، قانون بنتا ہے ٹرپل طلاق پر، قانون بنتا ہے 370 ہٹانے پر کشمیر سے، قانون بنتا ہے CAA NRC پر۔ میرے بھائیوں، جس پر سپریم کورٹ نے آدیش نہیں دیا اس پر قانون بن رہا ہے، اور جس کو سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ موب لنچنگ پر قانون بناؤ، سخت سے سخت سزا متعین کرو، تو اس پر قانون نہیں بنتا۔ آپ دو چار ویسے ہی نعرے لگا کر کیا کر لیں گے؟ اس حمام میں جب سب ننگے ہیں تو آپ کیا کر لیں گے؟ میرے بھائیوں، اس لیے عقل اور شعور سے کام لینے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو ہوش میں لانے کی ضرورت ہے، پاگل کتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور عقل مندی یہ نہیں ہے کہ پاگل کتا کوئی ہمارے پیر میں کاٹ لے تو ہم بھی اس کو کاٹنے جائیں۔ یہی قرآن نے کہا ہے لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ، تم ان کو گالی مت دو جو اللہ کی عبادت نہیں کرتے، غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تم ان کو گالی مت دو۔ اگر تم ان کو گالی دو گے تو کیا ہوگا؟ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ الْعِلْمِ، تو وہ بھی تمہارے اللہ کو گالی دیں گے، وہ بھی تم ان کے جھوٹے خدا کو گالی دو گے، وہ تمہارے اصلی خدا کو گالی دیں گے، تم ان کے جھوٹے معبودوں کو برا کہو گے، جواب میں وہ تمہارے اصلی رب کو برا کہیں گے۔ اس لیے اصلی رب کو گالیوں سے بچانے کے لیے ان کے جھوٹے خداؤں کو گالی مت دو، گالی مت دو۔ ان کے اندر جہالت ہے، بغیر علم، وہ جہالت کی بنیاد پر رب کو گالی دیں گے، کیونکہ وہ اللہ کو جانتے نہیں ہیں، پہچانتے نہیں ہیں۔ تو یہ میری تقریر کا خلاصہ تھا۔ میرے بھائیوں، 11 بجے میرا ٹائم تھا اور شاید 11:15 بجے 11:30 بجے مجھے لایا گیا، پونے 2 گھنٹے، اور آج اس سفر کا یہ میرا پہلا پروگرام تھا۔ میں لکھنؤ سے سیدھے چلا دلی، ڈائریکٹ فلائٹ نہیں تھی، پہلے دلی اور پھر دلی سے پھر ادھر۔ تو میرے بھائیوں، پھر وہاں سے یہاں تک آنا اور بالکل تھکا ہوا، کیونکہ کل میں پھر اٹاوا گیا، اٹاوا سے پھر لکھنؤ آیا، پھر لکھنؤ سے پھر دلی گیا، پھر دلی سے باگڈورا آیا۔ تو میں بھی انسان ہوں میرے بھائیوں، کوئی مشین تو ہوں نہیں کہ جتنا چاہو اتنا بولتے رہیں۔ تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ بارے الہ ہماری۔ میرے بھائیوں، یہ ہمارا ایک ساتھی ہے، راجدھانی چینل چلاتا ہے، آپ یوٹیوب پر راجدھانی چینل کے نام پر جب سرچ کریں گے تو آپ کو وہ مل جائے گا، آپ اس کو سبسکرائب کر دیجئے گا، بیل آئیکن دبا دیجئے، تو آپ کو ہماری اور ہمارے علاوہ اور علماء کی تقریریں آپ کو نوٹیفیکیشن میں ملتی رہیں گی، آپ ان کو سن سکتے ہو۔ راجدھانی چینل ہے، اس کو سبسکرائب کریے اور بیل آئیکن دبا